اس عورت نے میرے لیے بہت جھوٹ بولے تھے، مخبری اور سراغ رسانی کے لیے بہت ایکٹنگ کی تھی، اپنے اندھے خامند کی بہت خدمت کی تھی، مگر اب وہ مجرم تھی۔ میں اس کے لیے جھوٹ بولنے پر تیار ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، حسب معمول آپ کے لیے انسپکٹر احمد یار خان صاحب کی ڈائری سے نہایت دلچسپ کیس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ نے ٹیگ لائن میں سنا، امید کرتی ہوں کہ آپ کے دل میں یہ تجسس ضرور آیا ہوگا کہ وہ کون ہے جس کے لیے انسپکٹر احمد یار خان صاحب جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی اس کہانی کا آغاز کروں، آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے گا۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو کامیاب بنانے کے لیے میرے اس چینل پر دیگر جتنے سلسلے موجود ہیں، ناولز موجود ہیں، برائے کرم ان کو بھی ضرور سنیے گا اور اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ یہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ قتل اور اغوا جیسے سنگین جرم کی کہانی ہے جو سنانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسے جرم اور سراغ رسانی کی ایک دلچسپ کہانی سمجھ کر نہ پڑھیں۔ کہانیاں تفریح طبع کے لیے پڑھی جاتی اور پھر ذہن سے اتار دی جاتی ہیں۔ میرا مقصد تفریح مہیا کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی ہے۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا کہ میں آپ کو اپنی تفتیشی وہی کیس سناتا ہوں جو آپ کے مستقل عنوان چار دیواری کی دنیا کے تحت آتے ہیں۔ میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ گھر، محلے اور برادری میں دیکھیں کہ ایسے کردار اور ایسا ہی کوئی ڈرامہ وہاں بھی نہ ہو جسے روکا نہ گیا تو بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ مگر میں دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان خرابیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، جس کے نتیجے میں حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ انہیں اخباروں والے اخباروں میں شائع کرتے ہو اور لوگ انہیں دلچسپ خبریں سمجھ کر پڑھتے اور لطف اٹھاتے ہیں، اور جب اگلی دلچسپ خبر آتی ہے تو پچھلی کو بھول جاتے ہیں۔ یہ کہتے لکھتے مجھے یاد آ گیا کہ 3 سال گزرے پاکستان کے ایک گاؤں نما قصبے میں ایک جوان بیوی ریوالور کی گولی سے ماری گئی۔ حامد نے بیان دیا کہ یہ ریوالور ایک دیوار کی کھدائی سے نکلا تھا۔ بیوی نے اسے اٹھا لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ نالی بیوی کے سینے کی طرف تھی۔ معلوم نہیں تھا کہ ریوالور میں گولی ہے۔ گولی نکلی اور بیوی کے سینے سے پار ہو گئی۔ بیوی کو جلدی دفن کر دینے کی کوشش کی گئی، لیکن بیوی کا باپ جو پولیس کا ریٹائرڈ سب انسپکٹر تھا تھانے چلا گیا اور معاملہ پولیس کے آگے رکھ دیا۔ چونکہ وہ خود جرم اور تفتیش کے چکر میں بوڑھا ہوا تھا، اس لیے اس نے پولیس کی مدد کی اور انکشاف ہوا کہ اس کی بیٹی کے گھر میں کوئی کھدائی نہیں ہوئی تھی۔ دیوار کا ایک حصہ بارش اور آندھی سے گرا تھا۔ ریوالور زمین سے یا ملبے سے برآمد نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ بلا لائسنس خاوند کے پاس تھا۔ اس نے بیوی کو قتل کیا اور ایک جھوٹی کہانی گھڑ لی۔ اس قتل کے پس منظر میں برادری کے معمولی اور چھوٹے چھوٹے تنازع تھے جو بڑی آسانی سے طے ہو سکتے تھے، لیکن برادری میں ایک دو حضرات ایسے تھے جو ہر برادری میں ہوتے ہیں جو شر پسند تھے۔ یہ حادثہ تو ضمناً یاد آ گیا۔ میں آپ کو ایک پرانی واردات سناتا ہوں۔ اس میں ایک آدمی نے 50 سال کی عمر میں 22 سال کی کنواری لڑکی کے ساتھ شادی اس مقصد کے لیے کی کہ پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوتی تھی۔ یہ بھی ایک گاؤں نما قصبے کی واردات ہے۔ میں یہاں تھانے کا انچارج تھا۔ مضافاتی دیہات بھی میرے تھانے میں آتے تھے۔ ایک صبح رپورٹ آئی کہ قصبے کے گھر میں ایک آدمی رات کو مر گیا ہے۔ اس کی عمر 50 سال بتائی گئی۔ رپورٹ دینے والوں نے 2 طرح کی اطلاع دی۔ ایک یہ کہ اس کی حرکتیں قلب بند ہو گئی ہے، دوسری یہ کہ معاملہ مشکوک ہے۔ مشکوک ایسا لفظ ہے جسے کسی بھی تھانے دار کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میں اسی نقطہ پر ان کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں ان سے معلومات لیتا رہا۔ مرنے والا گھر میں اکیلا تھا، صحن میں سویا ہوا تھا۔ آدھی رات سے ذرا پہلے بیوی گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ مرا ہوا ہے۔ بیوی نے واویلا بپا کیا تو محلے والے آ گئے۔ ایک آواز آئی کہ سوتے میں ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد مرنے والوں کے رشتہ دار بھی آ گئے، جن میں اس کا ایک بھائی تھا۔ اس نے للکار کر کہا کہ لاش جہاں ہے وہیں پڑی رہے، اسے قتل کیا گیا۔ اگر یہ لوگ اسی وقت تھانے جاتے تو میں آ کر دیکھ لیتا کہ لاش کس حالت میں پڑی تھی۔ لاش کی پوزیشن سے معلوم کیا جا سکتا تھا کہ مرنے والا سکون سے سوتے میں مر گیا یا مرنے سے پہلے تڑپتا رہا یا اسے کہیں اور قتل کر کے لاش چارپائی پر پھینکی گئی ہے۔ اب مجھے اندھیرے میں سوئی تلاش کرنی تھی۔ میں نے جب رپورٹ دینے والوں میں اختلاف دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے سب سے پہلے تو ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ کون کیا کہتا ہے۔ سب اکٹھے ہی بول رہے تھے۔ میں نے انہیں روکا نہیں، کسی سے کوئی سوال نہ پوچھا تاکہ کوئی چوکس اور چوکنا نہ ہو جائے۔ انہیں بولنے کا موقع دیا اور میں ہر ایک چہرہ اور الفاظ ذہن میں اتارتا رہا۔ رات میں تھانے میں رپورٹ نہ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے تھے۔ میں نے لاش دیکھی، چارپائی پر برآمدے میں پڑی تھی۔ موت اسی چارپائی پر واقع ہوئی تھی۔ اس وقت یعنی رات کے وقت چارپائی صحن میں تھی۔ حامد کو مردہ حالت میں سب سے پہلے اس کی بیوی نے دیکھا تھا۔ میں نے سب کو وہاں سے ہٹا کر لاش کا چہرہ، بازو، ہاتھ اور پاؤں دیکھے، ناخن دیکھے، اور میں نے مان لیا کہ حرکت قلب بند ہونے کا کیس نہیں،
लाश के होंठ और नाखून नीले हो गए थे। हाथों और पाँव पर भी नीलाहट थी। होंठों से थोड़ी सी झाग भी निकली थी। ये सांस रोककर मारने की निशानियां थी। लाश की गर्दन देखी, उंगलियों या रस्सी वगैरह का कोई निशान नहीं था। गला नहीं घोंटा गया था। कमीज हटाकर पेट देखा, वहां भी कोई निशान नहीं था। बाज़ औक़ात जगह के मकाम पर जोर से घूंसा या लाठी लगने से इंसान मर जाता है, वहां भी ज़रब का या जमे हुए खून का कोई निशान ना था। मैंने सबसे पहले बीवी से पूछताछ की। उसने बताया कि वो शाम को खाने के बाद एक शादी वाले घर चली गई थी। तेल वगैरह जैसी कोई रस्म थी। वो आधी रात से ज़रा पहले घर आई। उसकी चारपाई खामिंद की चारपाई के साथ थी। उसने बाहर वाला दरवाज़ा खुला देखा। दरवाज़ा अंदर से बंद होना चाहिए था। बीवी को दरवाज़ा खटखटाना था और खामिंद ने उठकर दरवाज़ा खोलना था, मगर दरवाज़ा खुला हुआ था, जिससे बीवी कुछ हैरान हुई। उसे कोई शक ना हुआ। उसने सोचा कि खामिंद दरवाज़ा बंद करना भूल गया होगा। अंदर आकर उसने हामिद को बुलाया। वो ना जागा। उसने हामिद के हाथ पर हाथ रखा तो हाथ गैर मामूली तौर पर ठंडा था। बीवी ने बत्ती जलाकर देखा तो उसे पता चला कि वो तो मर चुका है। लाश किस हालत में पड़ी थी? मैंने पूछा। उसने बताया कि एक टांग दोहरी थी, दूसरी चारपाई से नीचे लटक रही थी, एक हाथ पेट पर और दूसरा तकिए पर था। मैंने और ज़्यादा गहराई और बारीकी में जाने के लिए बहुत से सवाल किए। उनसे ये इंकिशाफ हुआ कि तकिया सर के नीचे नहीं बल्कि मरने वाले के मुंह पर पड़ा था, और ये तकिया बीवी के बिस्तर का था। हामिद का तकिया उसके सर के नीचे था। उसने चादर ऊपर ले रखी थी जो लाश पर पूरी नहीं थी, आधी पेट से घुटनों तक और बाकी चारपाई से नीचे थी। मेरे पूछने पर बीवी ने बताया कि हामिद के नीचे जो चादर बिछी हुई थी वो कई जगहों से इकट्ठी हो गई थी। ये तमाम निशानियां बता रही थी कि मरने वाला मरने से पहले तड़पता रहा है। दिल की हरकत बंद होने से जिस्म तड़पता नहीं, इंसान सुकून से मर जाता है। तकिया मुंह पर था। ये एक वाज़ेह सबूत था कि ये शख्स चित सोया हुआ था, या उसे सोते में पहलू से चित किया गया और साथ वाली चारपाई से तकिया उठाकर उसके मुंह पर रखा गया और ऊपर से दबा लिया गया। नाक और मुंह बंद होने से सांस रुक गया और मौत वाक़या हो गई। यह बिला शक व शुबा कत्ल की वारदात थी। तुमने कहा था कि इसका हार्ट फेल हुआ है। मैंने उसकी बीवी से कहा। क्या उसे दिल की कोई तकलीफ थी? कभी दिल का दौरा पड़ा था? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर तुम्हारे ज़हन में ये ख्याल क्यों आया कि इसका हार्ट फेल हुआ है? इसके अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती, उसने जवाब दिया। क्या तुम्हारा हामिद मुंह पर तकिया रखने का आदी था? बाज़ लोग सोते वक्त तकिया नीचे से निकालकर माथे और सर पर रख लिया करते हैं। उसने ऐसे कभी नहीं किया था। घर में कोई और नहीं था? कोई भी नहीं। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे हैं ही नहीं, उसने जवाब दिया। औलाद नहीं हुई? उस औरत की उम्र 45 और 50 के दरमियान थी और उसके खामिद की उम्र 50 साल से एक आध साल ऊपर या कम। उस औरत ने यह नया इंकिशाफ किया कि सिर्फ एक महीना पहले उसके खामिद ने 22 साल की उम्र की एक लड़की के साथ शादी की। इस इंकिशाफ ने मुझे चौंका दिया। मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का इंतज़ाम कराया। उस औरत को, जिसे अब मैं पहली बीवी कहूँगा, कमरे में बिठाए रखा। मैं जब अपने अमले को पोस्टमार्टम के लिए लाश ले जाने के लिए कह चुका तो पहली बीवी ने कहा, यह भी एक वजह थी कि मैं इस पर जोर दे रही थी कि इसका हार्ट फेल हुआ है। उसका खामिद यानी कि भाई शोर मचा रहा था कि वो लाश थाने ले जाएगा, तो मैंने उसे कहा था कि पुलिस लाश को अस्पताल भेज देगी और डॉक्टर उसे चीर फाड़ देंगे। मैंने खामिद को ज़िंदगी में कभी आँच नहीं आने दी थी। मरने के बाद उसे ना चीरो, मेरा दिल फट जाएगा। ये कहकर वो ऐसी बिलबिला कर रोने लगी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। उस वक़्त तो मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल पैदा हो गई जब उसके खामिद की लाश पोस्टमार्टम के लिए घर से निकाली गई। मैं अगर दौड़ कर उस औरत को दबोच न लेता और दो औरतें उसके आगे ना आ जाती तो चारपाई से खामिद की लाश को घसीट लेती, और अगर मैं उसे ये बता देता कि उसके खामिद का दिल और फेफड़े या फेफड़ों का कुछ हिस्सा काटकर ज़िले के अस्पताल में माहिरीन के पास भेजा जाएगा और हामिद के जिस्म के ये दोनों हिस्से उसे नहीं मिलेंगे, तो वो मेरा मुंह नोच लेती। तो क्या मैं ये समझूं कि हामिद के कत्ल में इस औरत का हाथ नहीं? ये सवाल मुझे परेशान करने लगा। इसके साथ माशरे का वही किरदार सामने आ गया जो कत्ल और खुदकुशी का बायस बनता चला आया और बनता चला जा रहा है। वो ये है कि बूढ़ा हामिद, नौजवान बीवी, और जब नौजवान बीवी बूढ़ी बीवी की सौकन बनकर आती है तो पुरस्कार वारदातों के लिए ज़मीन हमवार हो जाती है। मुझे हामिदों की अक्ल पर हैरत होती है। ये देखे बगैर कि खुदा ने उन्हें औलाद पैदा करने का वस्फ अता किया है या नहीं, दूसरी शादी कर लेते हैं और फिर बुढ़ापे में आकर दूसरी शादी करना बहुत बड़ी हिमाकत है। पहली बीवी का दिल तोड़ा और दूसरी बीवी की उमंगें तबाह कर देना एक ऐसा गुनाह है जो कुदरत माफ़ नहीं किया करती। हामिद अपने लिए अजियत पैदा कर लेता है या मारा जाता है, जैसा इस वारदात में मुझे नजर आ रहा था। मुझे अब ये मालूम करना था कि हामिद को कत्ल पहली बीवी ने करवाया या दूसरी ने। यह इम्कान भी था कि दूसरी बीवी के किसी उम्मीदवार ने यह वारदात की हो। पहली बीवी की जज्बाती कैफियत और उसका ये कहना कि वो हामिद की लाश को चीर फाड़ से बचाना चाहती थी मुझे कायल करने के लिए काफ़ी नहीं था कि कत्ल करने या करवाने में उसका हाथ नहीं। मैंने उससे दूसरी बीवी के मुतालिक पूछा कि कहाँ है। उसने बताया कि 2 रोज़ से मायके गई हुई है।
اس کا مائکہ اسی قصبے کا ہی ایک حصہ تھا جسے ایک برساتی نالے نے الگ کر رکھا تھا۔ کیا وہ اس شادی پر خوش ہے یا رنجیدہ؟ چپ چپ رہتی ہے، پہلی بیوی نے جواب دیا۔ 2 روز یہاں رہتی ہے اور 2 روز اپنے ماں باپ کے گھر گزارتی ہے۔ شوخی کرنے والی ہے یا سیدھی سادی سی لڑکی ہے؟ ایسی شوخ بھی نہیں، اور میں اسے سیدھی سادی بھی نہیں کہہ سکتی۔ اسے خاوند کی موت کی اطلاع مل چکی ہوگی۔ میں نے کہا وہ آ گئی ہوگی۔ اس کے ماں باپ اور دوسرے رشتہ دار صبح سویرے آ گئے تھے، پہلی بیوی نے جواب دیا۔ وہ نہیں آئی، میں نے رات کو اطلاع بھجوا دی تھی۔ میں بہت حیران ہوا کہ خاوند کی موت کی اطلاع پر نہیں آئی۔ میں نے پہلی بیوی سے کہا کہ اندر جا کر دیکھے، وہ ضرور آئی ہوگی۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ وہ نہیں آئی۔ میرا شک پختہ ہونے لگا۔ میں نے پہلی بیوی کو باہر بھیج کر دوسری بیوی کے باپ کو بلایا۔ اس سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کیوں نہیں آئی۔ اس کے چہرے پر جو رنگ آئے اور گئے، جس طرح وہ سر سے پاؤں تک کانپنے لگا، وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ صرف بے ہوش نہیں ہوا، باقی کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ طرح طرح کی باتیں کر کے میں نے اسے سنبھالا دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی گزشتہ رات سے لاپتہ ہے اور وہ اسے ادھر ادھر دیکھتے رہے ہیں۔ بے عزتی کے ڈر سے وہ بھی پولیس کو اطلاع نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے خاوند کو بھی اطلاع نہ دی۔ اس گھر میں آ کر دیکھا بھی نہیں۔ انہیں یقین تھا کہ وہ اپنے خاوند کے گھر نہیں گئی۔ میرے ذہن میں یہ بات واضح ہو گئی، یہ نوجوان لڑکی اپنی عمر سے دگنی سے بھی زیادہ عمر کے آدمی کے ساتھ شادی پر خوش نہیں تھی۔ اس پر یہ زیادتی بھی ہوئی تھی کہ اسے سوکن بنایا گیا تھا۔ پہلی بیوی کو بھی اس کے خاوند کے ساتھ رہنا تھا۔ یہ بات نئی بیوی کے لیے زیادہ ناگوار ہو سکتی تھی۔ اسے بچہ پیدا کرنے کا فرض سونپا گیا تھا۔ اس نے یقیناً کسی اور کو دل میں بسا رکھا ہوگا جس کے ساتھ وہ بھاگ گئی ہوگی، لیکن میں اپنے ذہن سے اس سوال کا جواب حاصل نہ کر سکا کہ خاوند کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی۔ اگر خاوند کے گھر سے بھاگتی تو قتل کی وجہ یہ بن جاتی کہ خاوند نے مزاحمت کی اور اس کے دوست نے اسے قتل کر دیا، مگر خاوند کا قتل تو کسی اور نوعیت کا تھا۔ میرے خیال اور واقعاتی شہادت کے مطابق اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اسے قتل کیا گیا تھا۔ یہ وجہ ہو سکتی تھی کہ لڑکی اس کے ساتھ بھاگی۔ اس نے سوچا کہ شادی شدہ خاوند کی زندگی میں شادی جائز نہیں ہوگی، طلاق تو نہیں لی جا سکتی تھی۔ اس نے قتل ضروری سمجھا۔ مجھے اپنی یہ دلیل خاصی کمزور لگی۔ اب ذہن میں یہ سوال تڑپنے لگا کہ لڑکی تو اپنے گھر سے بھاگی، تو خاوند کو اس کے گھر میں قتل کرنا کیوں ضروری تھا؟ ایک سوال یہ بھی سامنے آیا کہ لڑکی کو اغوا کیا گیا اور خاوند کو انتقاماً قتل کیا گیا۔ اس صورت میں لڑکی کے رشتے کے امیدوار ایک یا ایک سے زیادہ ہوں گے۔ مجرم کوئی ان میں سے بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ وہ گھر سے زیورات نقدی لے گئی ہوگی۔ باپ نے قسمیں کھا کھا کر بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں گئی تھی۔ شام کھانا کھانے کے بعد اس نے بتایا کہ وہ اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہے۔ سہیلی کا گھر آبادی سے باہر کی طرف ہے، لیکن جب بہت دیر کے بعد وہ گھر واپس نہ آئی تو ماں اسے لینے گئی، تو معلوم ہوا کہ وہ تو اس گھر میں گئی ہی نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکی یعنی دوسری بیوی کی ماں کو بلا لیا، باپ کو باہر بھیج دیا۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کے چال چلن کو برا نہیں کہتا۔ بعض باپ اپنی بیٹیوں کی ذاتی سرگرمی اور میل ملاپ سے واقف نہیں ہوتے۔ مائیں بیٹیوں کی رازدان ہوتی ہیں۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ اس کی سہیلیوں میں سے کتنی اس کی بہت گہری سہیلیاں تھیں جن کے گھروں میں وہ بہت زیادہ جاتی تھی۔ ماں نے ایک تو یہ بتائی جس کے گھر وہ کہہ کے گئی تھی کہ جا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور تھی۔ میں نے پوچھا کہ ان میں سے کسی کے یا دونوں کے جوان بھائی ہیں؟ اس نے بتایا کہ ایک سہیلی کے 2 جوان بھائی ہیں، ایک شادی شدہ ہے اور دوسرا غیر شادی شدہ، دوسری کے بھائی چھوٹے ہیں۔ تم جب رات اس سہیلی کے گھر اپنی بیٹی کے متعلق پوچھنے گئی تو اس کے دونوں بھائی گھر میں موجود تھے؟ میں نے پوچھا۔ دونوں موجود تھے، اس نے جواب دیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی تمہیں واپس مل جائے تو مجھے وہ سب کچھ بتا دو جو تمہارے دل میں ہے۔ میں نے اسے کہا وہ کسے پسند کرتی تھی؟ میں کچھ نہیں جانتی، اس نے بڑے اداس لہجے میں جواب دیا۔ کبھی ایسا شک بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی کسی کے ساتھ خفیہ ملاقات ہے، ویسی تھی بھی نہیں۔ اس کے ساتھ یہ زیادتی تم نے کی ہے یا تمہارے خاوند نے کہ اسے سوکن بنا کر اسے باپ کی عمر کے آدمی کے حوالے کر دیا؟ ہم نے سوچا تھا کہ وہ امیر کبیر آدمی ہے، اس نے جواب دیا۔ اتنا بڑا مکان ہے، بیٹی سکھی رہے گی، اولاد ہونے کی صورت میں وہ گھر کی ملکہ بن سکتی تھی، مگر وہ کسی اور کے گھر کی ملکہ بننا چاہتی تھی۔ میں نے کہا مجھے وہ آدمی بتاؤ۔ اس نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ قتل میں میری بیٹی کا نام بھی آتا ہے؟ ضروری نہیں، میں نے کہا۔ اس کے دل سے خوف نکالنے کے لیے کہا تمہاری بیٹی اپنے گھر سے گئی ہے، خاوند کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہاری بیٹی کو کوئی اغوا کر کے لے گیا۔ تم یہ بتاؤ کہ اس کے رشتے کے بعد تم لوگوں نے آنے والوں کو جواب دیا ہوگا، ان میں کوئی اتنا دلیر ہے جس نے یہ انتقامی کارروائی کی ہو؟ اس نے ذہن پر زور دے کر جواب دیا ان میں سے کوئی ایک بھی اتنا دلیر نہیں۔ اسے چند اور باتیں پوچھیں اور اسے فارغ کر دیا۔ یہ ابتدائی کارروائی تھی، مجھے یہ دیکھنا تھا کہ اس ڈرامے میں کون کیا ہے۔ میں صحن میں گیا اور مکان کا جائزہ لیا۔ قاتل باہر سے آیا ہوگا
پہلی بیوی نے کہا تھا کہ وہ شادی والے گھر چلی گئی تھی، گھر کا دروازہ اندر سے بند ہونا چاہیے تھا لیکن کھلا ہوا تھا۔ میں نے فرض کیا کہ دروازہ اندر سے بند تھا اور اس صورت میں قاتل کس طرف سے اندر آ سکتا تھا۔ کوٹھے پر نظر جانے سے پہلے میری نظر صحن کی دیوار پر پڑی۔ اس طرف باہر کشادہ گلی تھی، دیوار پر اندر کی طرف سے سفیدی کی گئی تھی۔ دیوار پر مجھے ایک صاف نشان نظر آیا، یہ ننگے پاؤں کی انگلیوں کی رگڑ ہو سکتی تھی اور یہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے اب وہم اور افسانے میں سے حقیقت نکالنی تھی۔ یہ نشان غور سے دیکھا تازہ معلوم ہوتا تھا۔ دیوار کی بلندی 7 فٹ کے لگ بھگ تھی، اوپر سے گولائی میں نہیں بلکہ چپٹی تھی۔ میز منگوا کر میں اس پر کھڑا ہو گیا۔ اوپر گرد کی موٹی تہہ تھی، ایک جگہ سے گرد صاف تھی۔ اس کے دائیں بائیں ایسے نشان بڑے صاف تھے جیسے باہر سے کوئی اوپر آیا اور وہاں اس نے ہاتھ رکھے۔ دیوار پر جا کر میں باہر کو کود گیا۔ ادھر بھی کچھ عرصہ پرانی سفیدی تھی اور وہاں اوپر چڑھنے کے صاف نشان تھے۔ باہر ایک جگہ ہاتھ ڈالنے کی ذرا سی جگہ تھی۔ پاؤں کی رگڑ کے نشان واضح تھے، پاؤں ننگے معلوم ہوتے تھے۔ کلی کچی تھی، دیوار کے ساتھ ننگے پاؤں کے نشان تھے اور جوتوں کے بھی۔ ایک نشان تو بہت ہی واضح تھا، دیوار کے ساتھ پاؤں کے نشانات کے قریب بجھے ہوئے سگریٹ کا ٹکڑا پڑا تھا جس کے جلتے ہوئے سرے کو رگڑ کر بجھایا گیا تھا۔ دیوار پر سیاہ نشان تھا جس کے متعلق کوئی شک نہیں تھا کہ یہاں سگریٹ بجھایا گیا ہے۔ میں اور ہر تانے دار مجرموں کی عادات اور نفسیات سے واقف تھا۔ میں نے سگریٹ کا ٹکڑا اٹھا کر سونگھا، اس میں چرس ملی ہوئی تھی۔ اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو دیا، اس نے بھی سونگھ کر کہا کہ چرس ہے۔ چرس ثابت کرتی تھی کہ اگر یہی آدمی دیوار پھلانگ کر اندر گیا اور قتل کی واردات کی ہے تو یہ کوئی عادی مجرم ہے۔ آج کل تو پتہ چلا ہے کہ کالجوں کے لڑکے اور لڑکیاں بھی چرس پیتے ہیں۔ اس زمانے میں چرس صرف جرائم پیشہ لوگ یا ملنگ وغیرہ یعنی بہت ہی گھٹیا درجے کے لوگ پیتے تھے۔ یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ یہاں دیوار کے ساتھ اچھے خاندانوں کے لڑکے بیٹھ کر چرس پیتے رہے ہوں۔ میں نے سگریٹ اپنے پاس رکھ لیا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ قاتل کرائے کا ہے اور پیشہ ور ہے۔ 7 فٹ کی دیوار پھلانگنا بھی پیشہ ور کا کام تھا۔ اس نے اندر جا کر مقتول کے منہ پر تکیہ رکھا اور اسے مار کر دروازہ اندر سے کھولا اور باہر نکل گیا۔ پہلے بیوی نے کہا تھا کہ دروازہ اندر سے بند ہونا چاہیے تھا لیکن کھلا ہوا تھا۔ یہ قاتل نے کھولا تھا۔ وہ جوتے پہننے کے لیے پھر دیوار کے اس طرف گیا ہوگا جہاں سے اوپر چڑھا تھا۔ جرم خصوصاً ڈاکے اور قتل جیسے جرم سے پہلے اکثر مجرم چرس یا شراب پیتے ہیں۔ اس مجرم نے چرس کے کش لگائے اور سگریٹ دیوار کے ساتھ بجھا کر اوپر چلا گیا۔ دیوار کے اوپر چڑھ کر اندر آہستہ سے اتر گیا۔ اگر قاتل کرائے کا تھا تو یہ انتظام پہلی بیوی نے کیا ہوگا۔ یہ شک اس لیے ہوا کہ وہ پرانی عمر کی عورت تھی، تجربے کار اور ہوشیار تھی۔ نئی عمر کی لڑکی کے لیے یہ کام آسان نہیں تھا۔ یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ لڑکی کا گھرانہ متوسط درجے سے ذرا کم ہی تھا۔ مقتول کا معیار اونچا تھا، اس کے مقابلے میں لڑکی کا خاندان غریب تھا۔ لڑکی کے متعلق ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ چال چلن کی کیسی تھی۔ یہ رائے میں نے ضرور قائم کر لی تھی کہ عورت ذات جب انتقامی کارروائی پر اتر آتی ہے تو کمرے میں بند کی ہوئی بلی کی طرح ایسا جوابی حملہ کرتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ بات ذرا کھلتی آ رہی تھی۔ میں نے ان 2 آدمیوں کو معلوم کر کے الگ کر لیا جو پہلی بیوی کے واویلے پر اس کے گھر میں آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آدھی رات سے ذرا پہلے انہیں پڑوس میں اس عورت کی چیخو پکار سنائی دی۔ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ پہلی بیوی اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ لاش کے منہ پر تکیہ نہیں تھا جو پہلی بیوی نے اٹھا کر دوسری چارپائی پر رکھ دیا ہوگا۔ لاش کی پوزیشن انہوں نے وہی بتائی جو پہلی بیوی بتا چکی تھی۔ بیوی نے انہیں بتایا کہ وہ شادی کے گھر سے آئی تو خامند کو اس حالت میں دیکھا۔ ان آدمیوں نے لاش کو اپنی عقل کے مطابق دیکھا، گردن بھی دیکھی، جسم بھی دیکھا۔ انہیں کہیں بھی ضرب یا زخم نظر نہیں آیا۔ بیوی نے کہا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا ہوگا۔ انہوں نے کوئی شک نہ کیا، لاش سیدھی کی اور چارپائی اٹھا کر برآمدے میں کر دی۔ پھر محلے کی عورتیں آنے لگی۔ چند اور مرد آگے تھے جو عورتوں کو دیکھ کر باہر چلے گئے۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک مجھے خاصا سیانہ لگا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کا تجربہ کیا کہتا ہے، یہ حرکت قلب بند ہونے کا کیس ہے یا قتل کا؟ اس نے جواب دیا، میں اس وجہ سے اسے دل کی حرکت بند ہونے کا کیس سمجھا تھا کہ 50 سال کی عمر میں 22 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا اور جس بیوی نے 30 سال غلاموں کی طرح ساتھ نبھایا اس کے ساتھ شرمندگی کی حالت میں رہنا دل کی حرکت بند کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مقتول شریف آدمی تھا، بدمعاش آدمی بہت کچھ برداشت کر لیتے۔ چونکہ یہ گھرانے مسلمانوں کے تھے، پردہ تھا، اس لیے مرد عورتوں کے متعلق وہی رائے دیتے تھے جو ان کی عورتیں انہیں بتاتی تھیں۔ ان دونوں نے اپنی عورتوں کی زبانی بتایا کہ دوسری بیوی غریب گھرانے کی ہے، خوبصورت ہے، چالاک نہیں۔ پہلی بیوی زیادہ عمر کی وجہ سے تجربے کار ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اتنا بڑا جرم کر سکتی ہے۔ وہ اتنی ہوشیار نہیں۔ اس نے کسی سے شکایت نہ کی کہ اس کے خاوند نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ اپنے خاوند کو ہر وقت اداس دیکھ کر اس نے اسے بخوشی دوسری شادی کی اجازت دی تھی۔ ان سے بہت سی معلومات لے کر میں نے اپنی ضرورت کے مطابق آدمی جمع کیے اور انہیں تھانے چلنے کو کہا۔
ان میں پہلی بیوی کے 2 بھائی تھے، مقتول کا ایک بھائی، دوسری بیوی کا باپ اور محلے کے 1-2 آدمی تھے جو پہلی بیوی کے شور پر پہنچے تھے۔ ان سے تو ادھر ادھر کی ضروری معلومات لینی تھی۔ صحیح معلومات دینے کے لیے مخبروں کو استعمال کرنا تھا۔ ان میں 2 عورتیں تھیں۔ تھانے میں جا کر میں نے ذرا سکون سے سوچا تو سب سے پہلے دل سے یہ دعا نکلی کہ یہ موت قدرتی نکلے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ ثابت کر دے کہ یہ قتل نہیں، مرنے والے نے خود ہی تکیہ اپنے منہ پر رکھ لیا جس نے سوتے میں اس کا سانس روک دیا۔ اس کے بعد میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ پہلی بیوی کے لیے قتل کا یہ جواز ہو سکتا ہے کہ جائیداد خاوند کے نام پر ہوگی۔ اس عورت کو یہ خطرہ محسوس ہوا ہوگا کہ وہ نئی نویلی دلہن کے جال میں آ کر جائیداد اس کے نام کر دے گا، مگر نئی دلہن کا اغوا یا فرار میرے لیے الجھن پیدا کر رہا تھا اور مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ لڑکی اگر اغوا ہوئی ہے تو کیا قتل اور اغوا ایک دوسرے سے متعلق ہے یا اغوا یا فرار محض اتفاق سے قتل کی رات ہوا ہے۔ تفتیش میں بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بچہ بغل میں اور ڈھنڈورا شہر میں والی بات ہوتی ہے اور مجھ جیسے مغز فرے تھانے دار سارے تھانے کی حدود یعنی اپنے تمام تر علاقے کی خاک چھانتے اور ہر مشتبہ کے لیے قیامت کھڑی کر کے رکھتے ہیں، مگر ایسی خوش نصیبی کبھی کبھی دیکھنے میں آتی ہے۔ میں نے تفتیش کی انسانی مشینری کو خوب مشق کرا رکھی تھی۔ ادھر واردات ہوتی تھی، ادھر میرے سرکاری اور غیر سرکاری مخبر اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھال لیتے تھے۔ ان میں زیادہ تر افراد خفیہ تھے جن کے متعلق ان کے عزیز دوست اور قریبی رشتہ دار بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں۔ اس کیس میں مجھے ان کا خصوصی استعمال کرنا تھا۔ میں نے انہیں بلایا اور دونوں مخبر عورتوں کو بھی بلایا۔ مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار تھا۔ اس میں معمول سے زیادہ وقت لگ گیا۔ رپورٹ شام کو آئی اور ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ حرکت قلب بند ہونے سے موت واقعہ نہیں ہوئی، سانس رکنے سے ہوئی ہے۔ ڈاکٹر یہ تو نہیں لکھ سکتا تھا کہ کسی نے اس کی ناک اور منہ پر سرہانہ رکھ کر اوپر سے دبائے رکھا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ اس کیس میں سانس رکنے سے مراد قتل تھا۔ ڈاکٹر نے مزید تصدیق کے لیے مقتول کا دل اور پھیپھڑوں کا کچھ حصہ اور غالباً اندر کے 1-2 اور اعضاء نکال کر ضلع یا صوبے کے ماہرین کو بھجوا دیے تھے۔ میرے لیے یہ معاملہ صاف تھا، یہ قتل کی واردات تھی۔ میں نے دونوں مخبر عورتوں سے کہا کہ وہ مقتول کی پہلی بیوی کے متعلق معلومات حاصل کریں اور دوسری بیوی کے متعلق تفصیل سے معلوم کریں کہ چال چلن کی کیسی تھی۔ اس کا کسی کے ساتھ دوستانہ تھا، کسی کے ساتھ چوری چھپے میل ملاپ تھا اور کیا وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے یا اغوا ہوئی ہے۔ دوسرے مخبروں کو بھی ضروری ہدایات دیں اور رخصت کر دیا۔ رات کو میں نے تفتیش جاری رکھی۔ دوسری بیوی کے باپ سے پوچھا کہ وہ لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانا چاہتا ہے یا اسے یقین ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اس بیچارے کی حالت ایسی تھی کہ منہ کھول کر مجھے دیکھتا رہا، بولا کچھ بھی نہیں۔ مجھے بہرحال اس لڑکی کو ڈھونڈنا تھا کیونکہ خاوند کے قتل کے ساتھ اس کا گہرا تعلق تھا، خواہ گواہ کی حیثیت سے ہی صحیح۔ میں نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہ کی، اس کے باپ پر ہر زاویے سے حملہ کیا، اسے بہت چکر دیے، مگر مجھے اس سوال کا جواب نہ ملا کہ اس کی بیٹی کی گمشدگی اغوا ہے یا فرار۔ مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ باپ کچھ چھپا نہیں رہا تھا۔ اس نے تو یہ بھی نہ چھپایا کہ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ 5,000 روپے نقد لے کر مقتول کو دیا تھا۔ اس باپ نے اللہ کے نام پر اپنی بیٹی بیچی تھی اور اب ایسی اذیت میں مبتلا تھا کہ اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی اور اس کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے۔ میں نے مقتول کے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ اس نے لاش دیکھ کر ہی کیوں کہہ دیا کہ اس کا ہارٹ فیل نہیں ہوا ہے، اسے قتل کیا گیا۔ میرے بھائی نے جب دوسری شادی کا دن مقرر کر دیا تو اس کی پہلی بیوی کے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ میں بھائی کی دوسری شادی سے منع کروں۔ اس نے جواب دیا، میں نے اسے کہا کہ میں اسے منع کر چکا ہوں مگر وہ نہیں مانتا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میرے بھائی نے جب سے دوسری شادی کا فیصلہ کیا تھا میں اس کی مخالفت کر رہا تھا۔ میں اسے کہہ رہا تھا کہ 50 سال تمہاری عمر ہو گئی ہے، نوجوان لڑکی، معلوم نہیں تمہیں دل سے قبول کرے یا نہ کرے، کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس کے دماغ پر اولاد سوار تھی، کہتا تھا کہ اتنا بڑا مکان، اتنی بڑی دکان ہے، کون سنبھالے گا، بیوی کے بھائی کھا جائیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ خدا نے تمہیں لڑکا دے بھی دیا تو تم اس کے لڑکپن میں ہی بوڑھے ہو کر مر چکے ہوگے، ہم میں سے بھی کوئی نہ ہوگا تو پھر اس لڑکے کا کیا بنے گا۔ ایسی اور بہت سی باتیں میں نے اسے سمجھائیں، لیکن اس غریب باپ نے میرے بھائی کو اپنی کنواری بیٹی دے دی۔ اس کے بعد میرے بھائی کی پہلی بیوی کے بھائی نے مجھے غصے سے کہا کہ بھائی کو شادی سے منع کر دو ورنہ تم سب پچھتاؤ گے۔ میں بھی غصے میں آ گیا۔ آپس میں بہت بک بک ہوئی۔ وہ طبیعت کا ذرا کڑوا اور تیز ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی اور اپنی نئی بھابھی کو سنبھال کر رکھنا۔ کیا یہ شخص اتنا دلیر ہے کہ اس نے تمہارے بھائی کو قتل کر دیا ہوگا یا کرا دیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، اس نے جواب دیا، اور جہاں تک دلیری کا تعلق ہے وہ کوئی ایسا گیا گزرا بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے غصے میں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، شک ضرور ہے۔ تمہاری بڑی بھابھی نے اس سلسلے میں تمہارے ساتھ کوئی بات کی تھی؟ میں خود اس کے پاس گیا تھا، اس نے جواب دیا۔
میں نے اسے کہا تھا کہ بھابھی میں نے اپنے بھائی کو شادی سے بہت روکا ہے، لیکن وہ نہیں مانتا، مجھ سے ناراض نہ ہونا، یہ نہ سمجھنا کہ میں اس کی شادی میں راضی ہوں۔ وہ روتی تھی اور کہتی تھی کہ میں نے ان کی بہت خدمت کی ہے، اب وہ مجھ سے یہ قربانی مانگتے ہیں تو میں نے خود ساتھ ہو کر رشتہ کروا دیا ہے۔ میری قسمت میں جو لکھا تھا اس پر صبر شکر کرتی ہوں۔ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ مکان اور دکان کس کے نام پر ہے؟ اچھی طرح معلوم ہے، اس نے جواب دیا، یہ ابھی بھائی کے نام پر ہے۔ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ تمہاری بڑی بھابھی نے تمہارے بھائی کو اس خطرے سے قتل کرایا ہو کہ وہ جائیداد دوسری بیوی کے نام پر لکھ دے گا؟ میرا خیال ہے کہ وہ اتنے بڑے جرم کی سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے جواب دیا۔ اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری نئی بھابھی رات سے لاپتہ ہے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، کچھ دیر تک وہ بول بھی نہ سکا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ نئی دلہن غائب ہے۔ وہ جب بولا تو اس نے کہا، مجھے بھائی کے گھر جا کر دیکھنا پڑے گا کہ زیورات اور نقدی تو نہیں لے گئی۔ وہ ضرور لے گئی ہوگی، اگر وہ نہیں لے گئی اور خود نہیں بھاگی تو اسے میری بڑی بھابھی کے بھائی نے غائب کرایا۔ تم ابھی بھائی کے گھر جاؤ اور ایک تو یہ معلوم کرو کہ گھر سے زیورات، نقدی اور جائیداد کے کاغذات غائب ہیں یا موجود ہیں، اور دوسرے یہ معلوم کرو کہ اس لڑکی کا گھر میں رویہ کیسا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات معلوم کر سکو تو کرو، جتنی جلدی ہو سکے مجھے بتاؤ۔ اسے بھیج کر میں نے پہلی بیوی کے اس بھائی کو بلایا جس نے مقتول کے بھائی کو دھمکی دی تھی۔ اس کے ساتھ مجھے استادی سے بات کرنی تھی، کچھ اگلوانا تھا۔ اس نے مقتول کی دوسری بیوی کے خلاف خوب زہر اگلا، اس کے منہ میں جو کچھ آیا وہ بکتا چلا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے مائکے میں تھی، خاوند کی موت کی خبر سن کر آئی ہوگی۔ اس نے بیکار سا جواب دیا، اسے معلوم نہیں تھا کہ لڑکی غائب ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ بدچلن ہے تو مجھے صرف ایک آدمی بتا دو جس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ وہ بغلے جھانکنے لگا۔ میں اس کے پیچھے پڑ گیا اور یہ بھی کہا کہ وہ کسی کا نام بتائے، کیونکہ مجھے شک ہے کہ یہ تمہارے بہنوئی کو اسی لڑکی نے اپنی کسی آشنا سے قتل کرایا۔ اس نے کوئی نشاندہی نہ کی، وہ غلط بیانی کر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے سوالوں کی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا، اور میں نے جب اسے وہ دھمکی یاد دلائی جو اس نے مقتول کے بھائی کو دی تھی تو پہلے تو اس نے انکار کیا، پھر میری جرح سے گھبرا کر فضول سی ہنسی ہنس پڑا اور کہنے لگا، وہ تو غصے کا اظہار تھا، میں اسے ڈرا رہا تھا، مجھے امید تھی کہ وہ اپنے بھائی کو بتائے گا اور وہ شادی سے باز آ جائے گا۔ میں نے اسے ڈھیلا نہیں چھوڑا، وہ اکھڑ گیا اور ہکلانے لگا۔ میں نے سوالوں میں ہیرا پھیری کی، اسے بہت چکر دیے، وہ اکڑتا ہی چلا گیا اور اپنے خلاف میرے شک کو پختہ کرتا گیا، مگر یہ صرف شک تھا، اس کے منہ سے میرے کام کی کوئی بات ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ میں نے اسے مشتبہ قرار دے دیا۔ پہلی بیوی کا ایک بھائی اور بھی تھا، اسے بلایا، وہ بھی تھانے میں موجود تھا، لیکن میں جلدی جان گیا کہ مولوی قسم کا آدمی ہے اور اس قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اسے اور ان سب کو جنہیں میں نے تھانے بٹھائے رکھا تھا گھروں کو جانے کی اجازت دے دی۔ پہلی بیوی کے بھائی کو حراست میں تو نہ لیا، تھانے ہی میں سلانے کا انتظام کر دیا۔ اسے میں گرفتار نہیں کر سکتا تھا اور چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے بھی چھٹی کی۔ شام کو تھانے آتے ہی میں نے ASI ہیڈ کانسٹیبل سے کہہ دیا تھا کہ شہر اور ارد گرد کے جرائم پیشہ اور سزا یافتہ افراد کو تھانے میں بلا لیں، اور تھانے کے علاقے کے نمبرداروں اور چوکیداروں سے بھی کہہ دیں کہ ایک لڑکی کا دھیان رکھے جو شہر سے اغوا یا فرار ہوئی ہے۔ جرائم پیشہ لوگوں کو بلانا اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ مجرم یا مجرموں نے جہاں سے دیوار پھلانگی تھی وہاں سے مجھے چرس والے سگریٹ کا ٹکڑا ملا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مجرم جرائم پیشہ ہیں۔ میں اگلے روز تھانے میں آیا تو گنڈے، بدماش اور دیگر مطلوبہ افراد آئے ہوئے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جرائم کرنے والے جوئے باز اور چرسی تھے۔ دیہاتی علاقے میں 2 آدمی ایسے تھے جو کرائے کا قتل کر سکتے تھے، وہ دونوں آ گئے۔ ان لوگوں کے ساتھ پولیس کی گفتگو کچھ اور انداز سے ہوا کرتی ہے۔ میں نے وہ انداز اختیار کیا، بہت جھک جھک کی، ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ میں نے انہیں اکیلے اکیلے بلایا تھا، انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا، اکسایا، ڈرایا، دھمکایا بھی، مگر بات گول ہی رہی۔ میں نے انہیں اکٹھا بٹھا کر شرم دلائی کہ ان کے شہر میں باہر سے کوئی واردات کر کے گیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ قتل اجرت پر کیا گیا اور شہر کی ایک لڑکی بھی نکل گئی ہے جس کے متعلق معلوم نہیں اغوا ہوئی ہے یا اپنی مرضی سے گئی ہے۔ میں نے کہا، اگر اغوا ہوئی ہے تو تم سب پر لعنت ہے۔ جرائم پیشہ افراد ایک دوسرے کے سامنے پولیس کو کوئی بات نہیں بتاتے، اس طرح وہ بدنام ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہم پیشہ ساتھی کہتے ہیں کہ یہ مخبری کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مخبری سب کرتے ہیں۔ میں نے انہیں ایک بار پھر اکیلے اکیلے اندر بلایا اور ایک ہی سوال پوچھا، باہر سے کون آیا تھا؟ میرا مطلب تھا کہ باہر کا کوئی جرائم پیشہ شہر میں دیکھا گیا ہوگا۔ صرف ایک نے کہا کہ آسی آیا تھا۔ میں آسی کو نہیں جانتا تھا۔ میں اپنے آپ پر حیران ہوا کہ یہ شخص اگر جرائم پیشہ ہے تو میں اسے نہیں جانتا۔ معلوم ہوا کہ وہ تھانے کے ریکارڈ پر نہیں اور شہر سے دور رہتا ہے۔ میں نے دوسروں سے پوچھا کہ آسی کون ہے، کیا وہ ہمارے کام کا آدمی ہے؟ میرے ان سوالوں پر ایک ادھیڑ عمر بدماش جو اسی قصبے کا رہنے والا تھا چونک کر بولا، ہاں ملک صاحب، اس واردات میں وہ آپ کے کام کا آدمی ہو سکتا ہے، اللہ کی تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن آسی کا تعلق بنتا ہے۔ اس پر 2 اور بول پڑے۔ معلوم ہوا کہ واردات والی رات سے 1 روز پہلے آسی کو شہر میں دیکھا گیا تھا۔
اور جب انہوں نے مجھے بتایا کہ آسی کون ہے تو ایسے لگا جیسے ان لوگوں نے میرے جسم کے ساتھ بجلی کے ننگے تار لگا دیے ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ آسی مقتول کی پہلی بیوی کے پہلے خاوند کا بیٹا ہے۔ اس کا نام آصف علی تھا، اسے آسی کہتے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول کی پہلی بیوی کی پہلے کسی اور سے شادی ہوئی تھی، اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جو یہ آسی تھا۔ یہ 4-5 سال کا ہوا تو اس کا باپ مر گیا۔ اس کی ماں کی عمر ابھی 22-23 سال ہی ہوئی تھی۔ برادری نے اس کی شادی مقتول کے ساتھ کر دی۔ آسی آوارہ ہو گیا اور لڑکپن میں بری بیٹھک میں چلا گیا، وہاں سے واپس نہ ہوا۔ نوجوانی تک وہ استادوں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ قتل کی اس واردات کے وقت وہ ایک گروہ کے ساتھ تھا، لیکن ان لوگوں نے بتایا کہ ابھی اکیلے واردات کرنے کے قابل نہیں ہوا۔ گروہ کے لیے مخبری کرتا اور ہر طرح کی مدد کرتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ شہر میں کبھی کبھی آتا ہے، ماں سے، ماموں سے، اور کبھی کسی رشتہ دار سے نہیں ملتا۔ برادری اسے دھتکار چکی ہے۔ یہ انکشاف میرے لیے بڑا قیمتی تھا۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے ایک اور انکشاف کیا، وہ یہ تھا کہ اسے کئی بار شبوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا گیا۔ اس موقع پر ایک نے بتایا کہ پرسوں یعنی قتل کی رات سے پہلے دن اسے شبوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا گیا تھا۔ شبو میری ایک مخبر عورت تھی۔ میں نے 2 مخبر عورتوں کو سراغ رسانی کی ڈیوٹی دے رکھی تھی، ان میں ایک شبو تھی۔ یہ تو گھر کا قصہ تھا۔ آسی کے متعلق مجھے شبو سب کچھ بتا سکتی تھی۔ اس سے پہلے کسی نے آسی کا نام تک نہیں لیا تھا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ آسی کو قتل کے لیے استعمال کیا گیا ہوگا۔ یہ ماں یعنی مقتول کی پہلی بیوی بھی کر سکتی تھی، اور آسی کا یہ ماموں بھی جسے میں نے مشتبہ بٹھا رکھا تھا۔ میں نے ان جرائم پیشہ اشخاص سے آسی کے متعلق کچھ اور معلومات حاصل کر لیں اور شبوں کا انتظار کرنے لگا۔ اس سے بات کیے بغیر میں پہلی بیوی کے مشتبہ بھائی اور پہلی بیوی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شام سے کچھ دیر پہلے شبو نہ آئی اور دوسری عورت آ گئی۔ اس نے وثوق سے رپورٹ دی کہ لڑکی یعنی کہ دوسری بیوی چال چلن کی صاف معلوم ہوتی ہے۔ اس کے متعلق کوئی جھوٹا قصہ بھی کسی نے نہیں سنایا۔ مقتول کی پہلی بیوی کے متعلق رپورٹ بظاہر صاف تھی، لیکن محلے اور برادری میں یہ شک کیا جا رہا تھا کہ قتل میں پہلی بیوی بے گناہ نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی سب کو پتہ چل چکا تھا کہ دوسری بیوی لاپتہ ہے۔ عورتوں سے اس کی گمشدگی چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ ہر کسی نے دیکھا کہ خامد کی موت پر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ جب معلوم ہوا کہ وہ یہاں ہے ہی نہیں تو راز کھل گیا اور عورتوں نے باتیں گھڑنی شروع کر دی۔ مخبر عورت نے باتیں غور سے سنی، لیکن اس کی نگاہ میں یہ سب من گھڑنٹ قصے تھے۔ مجھے یہ شک بھی ہوا کہ لڑکی نے کہیں جا کر خودکشی کر لی ہوگی۔ اس صورت میں مجھے اطلاع مل جانی چاہیے تھی۔ لاش کی اطلاع تھانے میں ہی آتی تھی۔ میں نے اس مخبر عورت سے مقتول کی پہلی بیوی کے پہلے خاوند اور بیٹے آسی کے متعلق پوچھا۔ اس نے تصدیق کی کہ اس کا پہلے خاوند تھا جس سے ایک بیٹا تھا، یہ آسی تھا جو بڑا نامور بدماش اور گنڈا بن گیا اور غائب ہو گیا۔ اس عورت نے کہا، میں نے 2-3 دفعہ اسے شہر میں دیکھا ہے، لیکن میری اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں۔ شبو اسے اچھی طرح جانتی ہے۔ اتنے میں مقتول کا بھائی آ گیا۔ اسے میں نے کہا تھا کہ مقتول کے گھر جا کر معلوم کرے کہ زیورات وغیرہ غائب ہیں یا نہیں۔ اس نے بتایا کہ ایک بھی چیز غائب نہیں، بلکہ دوسری بیوی کے زیورات کی بھی کچھ چیزیں گھر میں موجود ہیں۔ میں نے اس سے بھی آسی کے متعلق پوچھا۔ اس نے بھی تصدیق کی اور یہ بھی بتایا کہ مقتول آسی کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ قتل سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ آسی اپنی ماں سے ملنے آیا تھا۔ مقتول نے اسے بہت برا بھلا کہا اور اسے گھر میں بیٹھنے بھی نہیں دیا تھا۔ اس وقت اتفاق سے یہ بھائی مقتول کے گھر میں موجود تھا۔ پہلی بیوی آسی کی ماں بہت روئی تھی۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ قتل میں آسی کا ہاتھ ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے جواب دیا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ غنڈہ گردی و بدماشی کرتا ہے یا نہیں، یا کہیں نوکری چاکری کرتا ہے۔ یہ بتا سکتا ہوں کہ کبھی کبھار ماں سے ملنے آتا ہے۔ اس کی ماں کے بھائی بھی اسے منہ نہیں لگاتے۔ پھر شبو بھی آ گئی۔ میں اسے الگ لے گیا۔ اسے فوراً نہیں کہا کہ وہ آسی کو جانتی ہے اور اس کے متعلق کچھ بتائے۔ مخبر عورتیں اور مرد بے شک پولیس کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن عقل والے تانے دار ان کی ہر رپورٹ کو سچ نہیں مان لیا کرتے، کیونکہ یہ لوگ صاف چال چلن کے نہیں ہوتے۔ بعض جرائم پیشہ منہ مانگے پیسے دے کر ان کے منہ بند کر دیتے اور ان کی زبان سے پولیس کو گمراہ کراتے ہیں۔ پولیس کے لیے مخبر کا وجود ضروری ہوتا، لیکن مشکوک بھی۔ میں نے پہلے شبو کی رپورٹ سنی۔ اس نے دوسری بیوی کے متعلق جو رپورٹ تھی وہ اس سے مختلف تھی جو مجھے دوسری مخبر عورت دے چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ لڑکی چال باز ہے، شادی سے پہلے صاف نہیں تھی، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ شبو نے اپنی رپورٹ صحیح ثابت کرنے کے لیے بہت سے زبانی ثبوت پیش کیے اور مجھے شک میں ڈال دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مقتول کے ساتھ شادی کر کے یہ لڑکی 2-3 روز خامد کے پاس رہتی تھی اور 2-3 روز ماں باپ کے گھر میں۔ میں نے اس کی بات مان لی اور یہی بات مجھے مقتول کی پہلی بیوی بتا چکی تھی۔ شبو نے لڑکی کے متعلق چند ایک غلیظ باتیں بھی کی۔ شبو، میں نے پوچھا، یہ آسی کون ہے؟ اس نے حیران ہو کر جواب دیا، کون آسی؟ میں تو کسی آسی کو نہیں جانتی۔ میں جانتا ہوں،
میں نے کہا اور شبو کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ بہت ہی چالاک عورت تھی۔ وہ گھبرائی تو نہیں لیکن میں نے اس کے چہرے کے رنگ کی تبدیلی دیکھ لی۔ میں اس سے کچھ زیادہ ہی چالاک تھا۔ اس نے مجھے نمایاں شک میں ڈال دیا۔ میں نے ذرا محتاط ہو کر اس سے بات کی۔ میں اسے جانتا ہوں شبو، سنا ہے وہ مقتول کی پہلی بیوی کا پہلی شادی سے بیٹا ہے۔ مجھے اس کے متعلق اس سے زیادہ کچھ بھی معلوم نہیں۔ تمہیں کچھ علم ہو تو بتاؤ۔ وہاں یاد آ گیا، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ میں نے اسے عرصہ ہوا دیکھا تھا، کبھی خیال نہیں کیا کہاں چلا گیا۔ اتنا یاد ہے کہ اس عورت کا ایک بیٹا ہوا کرتا تھا۔ آج آپ سے پتہ چلا ہے کہ اس کا نام ماسی تھا۔ اس نے موضوع کو گول کرنے کے لیے دوسری باتیں شروع کر دی۔ ٹھہرو شبو، میں نے اسے روک دیا اور کہا، تم نے مقتول کی دوسری بیوی کے چال چلن کے متعلق جو رپورٹ دی ہے وہ ایسی ہے کہ مجھے ان لوگوں سے بھی پوچھنا پڑے گا جنہوں نے تمہیں بتایا کہ لڑکی چال باز ہے اور شادی سے پہلے صاف نہیں تھی۔ مجھے 2-3 آدمی یا عورتیں بتا دو۔ وہ سب پولیس سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ میں ان کے نام بتا دوں گی لیکن آئندہ میں ان لوگوں سے کوئی بات معلوم نہیں کر سکوں گی، میرا اعتبار ٹوٹ جائے گا۔ میں نے شک کی بنا پر اس پر جرح شروع کر دی، لیکن ایسے انداز سے کہ اسے شک نہ ہو کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں۔ میں بھولا اور انجان بن گیا۔ اس کا انداز ایسا ہو گیا جیسے مجھے نہیں بلکہ کسی بچے کو کوئی بات سمجھا رہی ہو۔ اس سے میرا شک پختہ ہوتا گیا۔ شبو، میں نے مسکرا کر کہا، تم جو کچھ سوچ کر آئی تھی وہ تم نے کر لی ہے۔ آؤ اب کام کی باتیں کریں۔ یاد کر لو کہ ایک آدمی قتل ہو گیا اور ایک لڑکی لاپتہ ہے جو مقتول کی بیوی تھی۔ تم جانتی ہو کہ یہ معمولی چوری چکاری یا کسی کے لڑائی جھگڑے کی واردات نہیں۔ یہ بھی یاد کر لو کہ یہ علاقہ ہندوؤں کا ہے اور میں مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہو۔ ہندوؤں کے دل میں میرے خلاف دشمنی ہے۔ اگر کوئی میرا سگا عزیز مشتبہ ہوگا تو میں اسے بھی نہیں بخشوں گا۔ تم اب ذرا دل کو صاف کر کے بات کرو۔ تم ماسی کو نہ صرف جانتی ہو بلکہ کئی بار اس کے ساتھ تمہاری باتیں بھی ہوئی ہیں۔ جھوٹ بولنے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ اطلاع مجھے تم جیسے مخبروں نے دی ہے۔ اس شہر میں مخبر بھی ہیں، مجرم بھی ہیں اور ان میں ایسے بھی ہیں جن کی نظریں تم سے زیادہ گہری ہیں۔ وہ پریشان ہو گئی لیکن عورت چالاک تھی، زبان کی استاد تھی۔ اس نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی، پھر یہ کہا کہ مخبروں وغیرہ کے گروہ میں کچھ لوگ اسے جلتے ہیں کیونکہ وہ ہر رپورٹ صحیح لاتی ہے۔ میں نے اب سیدھے سوال پھینکنے شروع کر دیے تھے۔ وہ رو پڑی۔ جو اداکاری تھی وہ مجھے الو نہیں بنا سکتی تھی۔ تم نے آخری بار آسی کو کب دیکھا تھا؟ میں نے کہا، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ اب تم مخبر نہیں مشتبہ ہو، اس تھانے سے اب باہر نہیں جا سکو گی۔ بتاؤ تم نے اسے کب دیکھا تھا؟ کہہ تو رہی ہوں کہ اسے دیکھے ہوئے عرصہ ہو گیا، اس نے مظلوموں کے لہجے میں جواب دیا۔ اور یہ عرصہ صرف 2 دن کا؟ میں نے کہا، قتل اور اغوا سے پہلے وہ تمہیں ملا تھا؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب وہ گھبرا رہی تھی۔ میں نے کہا، اگر وہ تمہیں ملا تھا تو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی جرم تو نہیں ہے۔ اس کی چالاکی ختم ہو چکی تھی، ذرا سوچ کر بولی، راستے میں مل گیا تھا، کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ مجھے دیکھ کر رک گیا، خیر خیریت پوچھی اور چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں وہ اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے خیر خیریت پوچھنے کی ضرورت محسوس کی؟ میں نے کہا اور اسے مشورہ دیا، تم تھانے میں ہی رہو گی، ٹھنڈے دل سے سوچو اور اپنا دل کھول کر میرے آگے رکھ دینا۔ دیکھو شبو، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو بچوں کا پیٹ پالتے ہو اور عزت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دیکھو شبو، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو بچوں کا پیٹ پالتے اور عزت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تم نے میری اور میری محکمے کی بہت خدمت کی ہے، میں تمہاری خدمت کروں گا، لیکن مجھے بچہ سمجھ کر چکر دینے کی کوشش نہ کرو۔ اس طرح کی کچھ اور باتیں کر کے اسے اپنے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دیا۔ میں نے 3 افراد کو تھانے بلایا، ایک مقتول کی دوسری بیوی کی ماں، اس کا باپ اور مقتول کی پہلی بیوی۔ یہ لوگ آ گئے تو میں نے دوسری بیوی کی ماں کو الگ کر کے دفتر میں بٹھا لیا۔ اسے کہا کہ اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ، جس شام اس کی بیٹی لاپتہ ہوئی اس روز یا اس سے ایک روز پہلے اس کے گھر کون کون سی عورت آئی تھی؟ میں نے یہ سوال اپنے تجربے کی بنا پر کیا تھا۔ لڑکیوں کے اغوا یا فرار میں بعض اوقات شبو کی معاش کی عورتیں کام کیا کرتی ہیں۔ وہ لڑکی کو جا کر پیغام دیتی ہیں، وقت اور جگہ بتاتی ہیں۔ اگر اغوا کرانا ہو تو انہیں کسی کا غلط پیغام دے کر ایسی جگہ پہنچا دیتی ہیں جہاں اغوا کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ میرے دماغ میں پہلے کی کچھ وارداتیں آ گئی تھیں جس کی روشنی میں نے سوچا تھا کہ مقتول کی دوسری بیوی کے اغوا یا فرار میں شبو نے مدد دی ہوگی۔ لڑکی کی ماں نے سوچ سوچ کر بتانا شروع کیا۔ اس نے 3-4 عورتوں کے نام لیے، ان میں شبو کا نام بھی تھا۔ مجھے اسی نام سے دلچسپی تھی، لہٰذا اسی کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ شبو اس کے گھر اکثر آتی جاتی ہے؟ اس نے بتایا کہ اسے وہ اتنا ہی جانتی ہے کہ اس کا خاوند چیچک سے اندھا ہو گیا تھا اور شبو محنت مزدوری کر کے گزارا کرتی ہے۔ شبو کو وہ غریب عورت سمجھتی تھی۔ مخبر عورتوں کی یہی خوبی تھی کہ وہ غریب اور مظلوم بنی رہتی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں دوسری بیوی کی ماں نے بتایا کہ شبو ان کے گھر زیادہ نہیں آتی جاتی، قتل کے روز آئی تھی اور اس سے 1-2 روز پہلے بھی آئی تھی۔ اس نے تمہاری بیٹی کے ساتھ الگ ہو کر کوئی بات کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ دراصل میری بیٹی کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں کسی کام سے باہر نکل گئی تھی۔ تمہاری بیٹی جب شام کے بعد گھر سے نکلی تو تمہیں کیا بتا کر گئی تھی؟
میں نے کہا اس نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے بتا دو۔ اس نے اپنی سہیلی کا نام لے کر کہا تھا کہ اس کے گھر جا رہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ دن کے وقت جانا، اس کے گھر کا راستہ اندھیرا ہے۔ میری بیٹی نے کہا کہ اس نے کسی ضروری بات کے لیے بلایا ہے۔ شبو نے آ کر کہا تھا کہ اس نے شام کے بعد بلایا ہے، وہ شاید اپنے رشتے کی کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے بیٹی سے کہا کہ جلدی آ جانا، کہو تو میں ساتھ چلتی ہوں، لیکن بیٹی نے ذرا غصے سے کہا کہ میں بچی تو نہیں، راستے میں ڈاکو تو نہیں بیٹھے لوٹنے کے لیے۔ وہ چلی گئی اور میں پچھتا رہی ہوں کہ میں اس کے ساتھ کیوں نہ چلی گئی۔ مجھے یہی معلوم کرنا تھا کہ اس ڈرامے میں شبو موجود ہے یا نہیں۔ وہ موجود تھی۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی یا اغوا کرائی گئی۔ اس کی سہیلی کے گھر تک کا راستہ تاریک اور ویران تھا۔ میں نے فوری طور پر یہ کام کیا کہ ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وردی اتار کر اپنے کپڑے پہنے اور دوسری بیوی کی ماں کے ساتھ اس کی سہیلی کے گھر جا کر معلوم کرے کہ اس نے شبو کی زبانی یہ پیغام بھیجا تھا کہ گمشدہ لڑکی شام کے بعد اس کے گھر آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل اس عورت کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ میں نے مقتول کی پہلی بیوی کو بلا لیا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تمہارا ایک بیٹا بھی ہے، میں نے اسے کہا۔ اس گھریلو عورت کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی اور خاموش رہی۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہ گھر گھاٹ کا نہیں رہا۔ اس کے دل پر قبضہ کرنے کے لیے میں نے ہمدردی کے لہجے میں کہا خدا نے تمہاری قسمت میں دکھ ہی دکھ لکھے ہیں۔ پہلا خامد مر گیا، خدا نے ایک بیٹا دیا، وہ کسی کام کا نہ نکلا۔ دوسرے خامد سے اولاد نہ ہوئی اور اس نے بڑھاپے میں آ کر یہ دکھ دیا کہ دوسری شادی کر لی، پھر وہ بھی زندہ نہ رہا۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اسے جذبات میں الجھا لیا۔ بہت دیر جذباتی باتیں کر کے میں اسے نہایت آہستہ آہستہ اس کے بیٹے آسی کی طرف لایا۔ اس نے التجا کے لہجے میں پوچھا آپ اسے قتل کے شک میں پکڑ تو نہیں لیں گے؟ اس بیچارے کا قتل کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں نے ایسے خلوص کے لہجے میں کہا جس میں کوئی خلوص نہیں تھا۔ میں اس وقت پولیس انسپکٹر تھا جس کے سامنے جذبات نہیں اپنا فرض تھا۔ میں نے کہا میں نے آسی کی بات صرف اس لیے چھیڑ دی ہے کہ پہلے خامد سے تمہارا ایک بچہ پیدا ہوا، دوسرے خامد سے تم بے اولاد رہی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقتول کو خدا نے یہ وصف دیا ہی نہیں تھا۔ اس نے دوسری شادی کر کے غلطی، اور یہ تو میں نے بھی اسے کہا تھا۔ اس نے کہا لیکن میں اس کی خواہش رد نہ کر سکی۔ میں جانتی تھی کہ دوسری بیوی سے بھی اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ لڑکی والوں نے جائیداد کے لالچ میں لڑکی دے دی تھی۔ اب تم تنہا رہ گئی ہو۔ میں نے کہا اگر مجھے تمہارا بیٹا مل جائے تو میں اسے سمجھا بجھا کر یا ڈرا دھمکا کر تمہارے قدموں میں بٹھا دوں۔ اسے سمجھانے یا ڈرانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا وہ مجھ سے نہیں بھاگا، اپنے سوتیلے باپ نے اسے بھگایا تھا۔ اس معصوم کے ساتھ میرے دوسرے خامد یعنی مقتول نے ایسا برا سلوک کیا کہ آج بچہ مجھے نظر نہیں آتا۔ اس نے اپنے بچے آسی کی اہلاکی تباہی کی داستان یوں سنائی کہ آسی اپنے باپ کا پہلا بچہ تھا، اس لیے باپ نے اسے بہت زیادہ پیار دیا۔ بچہ اس پیار کا عادی اور نشئی ہو گیا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ 4 سال کا ہوا تو باپ مر گیا۔ بچے کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کو اور اس کے پیار کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ماں نے باپ بننے کی کوشش کی جو بچے کا دل نہ بہلا سکی۔ 1.5 سال بعد اس عورت کی شادی مقتول کے ساتھ کر دی گئی۔ بچہ ساتھ تھا۔ مقتول نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا مگر بچے کا مطالبہ بڑا سخت تھا۔ پہلے مقتول نے بچے کی ماں کی منت سماجت پر بچے کو پیار دینے اور اس کی یہ ضد پوری کرنے کی کوشش کی مگر بچہ سنبھل نہ سکا۔ مقتول آخر سوتیلا باپ تھا، خون کا رشتہ تو نہیں تھا۔ وہ بچے سے تنگ آ گیا۔ اس نے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ماں بچے کو سینے سے لگاتی تھی۔ 2 سال بعد بچے کو اسکول داخل کرایا گیا تو اس نے قیامت کھڑی کر دی۔ اس زمانے میں تعلیم تو اچھی ہوتی تھی لیکن استاد بچوں کو ظالمانہ سزا دیتے تھے۔ بچہ اسکول میں روتا، وہاں سے بھاگتا تو اسے استاد پیٹتا تھا، گھر باپ پیٹتا تھا۔ رات بچہ ماں کے ساتھ لگ کر سوتا تھا۔ بچہ 11-12 سال کا ہو گیا۔ مقتول کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی کا علاج شروع کرا دیا۔ آسی اب سیانا ہو گیا تھا اور پوری طرح آوارہ۔ مقتول کے ساتھ اس کی بول چال بند ہو چکی تھی۔ مقتول نے اسے دکان پر بٹھانے کی کوشش کی لیکن آسی اب اسے پریشان کر کے خوش ہوتا تھا۔ اسے ماموں نے بھی سنبھالنے کی کوشش کی اور اسے اپنے گھر رکھنا چاہا مگر وہ ماں سے لگ نہیں رہ سکتا تھا۔ مقتول کی توجہ اب اس پر لگی ہوئی تھی کہ اس کی اپنی اولاد ہو۔ آسی کی ماں نے اسے کہا کہ آسی کو ہی اپنا بچہ سمجھ لو۔ مقتول کو یہ منظور نہ تھا۔ 13-14 سال کی عمر میں بچہ راتوں کو بھی باہر رہنے لگا، دن کو تو اکثر غائب رہتا تھا۔ اس کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی۔ مقتول اپنے کاروبار کے لیے نکل جاتا تو آسی اپنی ماں کے پاس آ جاتا اور پھر چلا جاتا۔ ایک روز مقتول گھر آیا تو آسی گھر میں تھا۔ اس نے آسی سے کہا کہ وہ یہاں سے نکل جائے اور آئندہ اس گھر میں نہ آئے۔ آسی نے اسے کہا کہ وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور اس گھر کے پانی کے گھونٹ کو بھی حرام سمجھتا ہے۔ اس کی ماں نے مقتول کی منت کی کہ وہ ایسا ظلم نہ کرے۔ مقتول نے اسے بتایا کہ اس لڑکے نے سارے خاندان کو بدنام کر دیے۔ آسی اسی عمر میں یہ تکیے پر سو جاتا ہے، چرس پیتا ہے اور گنڈوں بدماشوں کے ساتھ اس کا دوستانہ ہے۔ ماں آخر ماں تھی۔
اس نے مقتول سے کہا کہ لڑکے کو اس حال تک اسی نے پہنچایا۔ اس پر میاں بیوی میں تو میں ہو گئی۔ آسی اب بدماشی میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے مقتول سے کہا کہ تم تو میری ماں کے خامد ہو، میرے کچھ نہیں لگتے۔ اگر تم نے میری ماں کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچائی تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب ذرا ہوش سے بات کرنا۔ اور وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ ماں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا اور اب کہاں رہتا ہے۔ دوسرے تیسرے مہینے مقتول کی غیر حاضری میں ماں کے پاس آتا تھا۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھتا اور پوچھتا تھا کہ اسے خامد کی طرف سے کوئی تکلیف تو نہیں۔ ایک روز وہ آیا تو ماں کے منہ سے اپنے خامد کے خلاف کوئی شکایت نکل گئی۔ شام کو خامد گھر آیا۔ آسی جا چکا تھا۔ خامد نے آسی کی ماں کو بتایا کہ اسی دکان پر گیا تھا اور اسے مقتول کہہ گیا تھا کہ میری ماں کو تنگ کرتے ہو، اگر باز نہ آئے تو پچھتاؤ گے۔ مقتول اس سے ڈر گیا تھا۔ آسی کی ماں نے خامد سے معافی مانگی اور گھر میں سکون رکھنے کی خاطر خامد سے کہا کہ وہ آئندہ آسی کو گھر میں نہیں آنے دے گی۔ یہ مقتول آسی سے اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے گھر میں داخل ہونے سے نہ روکنا۔ اس کے بعد مقتول نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کی۔ آسی دوسرے تیسرے مہینے آنے لگا۔ دوبارہ وہ عید سے ایک روز پہلے آیا اور ماں کے لیے کپڑے بھی لایا۔ ماں اسے سینے سے لگا کر روتی اور پیار کرتی تھی۔ اسے کہتی تھی کہ وہ شریفوں کی طرح رہے تو اسے اپنے ماموں اپنے ساتھ لگا لیں گے، مگر آسی شریفوں کی زندگی سے دور نکل گیا تھا۔ مقتول بے اولاد رہا۔ اس کی اور آسی کی ماں کی جوانی ڈھل گئی اور آسی پوری طرح جوان ہو گیا۔ پھر وہ دن آیا کہ مقتول نے 50 سال کی عمر میں دوسری شادی کر لی۔ نئی بیوی کو آئے 3-4 دن گزرے تھے کہ آسی آ گیا۔ وہ 24 سال کی عمر کا جوان آدمی تھا۔ اس نے ماں سے کہا کہ اس کے خامد نے اسے یعنی ماں کو اس عمر میں آ کر دکھ دیا ہے جسے آسی برداشت نہیں کر سکتا۔ ماں نے اسے بہت سمجھایا کہ مقتول نے اس کی مرضی سے دوسری شادی کی ہے کیونکہ وہ اولاد چاہتا ہے۔ آسی ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس نے نئی بیوی سے کہا کہ تم اگر اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ تو تمہارے لیے اچھا رہے گا۔ جب تک میری ماں زندہ ہے میں تمہیں یہاں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں تمہارے ماں باپ کو روک دیتا، تم بے گناہ ماری جاؤ گی۔ نئی بیوی رو پڑی۔ اس نے کہا کہ اس کا کوئی قصور نہیں، اس نے اپنے ماں باپ کا حکم ماننا ہے۔ آسی چلا گیا تو اس کی ماں نے نئی بیوی کی منت سماجت کی کہ وہ حامد کو نہ بتائے کہ آسی آیا تھا اور یہ دھمکیاں دے گیا۔ مگر آسی دکان پر چلا گیا اور مقتول کو بھی دھمکیاں دے آیا۔ مقتول بہت پریشان تھا۔ اس کے بعد میں نے آسی کو نہیں دیکھا۔ اس کی ماں نے جذبات کی روانی میں ساری داستان سنا کر کہا، اسے پتہ چل جاتا کہ اس کی ماں اجڑ گئی ہے تو وہ اڑ کر پہنچتا۔ مجھے شک ہوا کہ اس مقام پر آ کر اس عورت نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کی جو کہانی سنائی ہے وہ 100% سچ ہے۔ اس نے کئی باتوں پر پردہ ڈالا ہوگا اور کچھ اضافے بھی کیے ہوں گے۔ اس نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا، آپ اسے قتل کے شک میں پکڑ تو نہیں لیں گے؟ وہ آخر بڑی عمر کی عورت تھی، اس میں ممتا کے علاوہ اتنی عقل بھی تھی کہ اپنے بیٹے پر شک نہ ہونے دے۔ میرے دل میں شک پیدا ہو چکا تھا جو اس عورت نے پکا کرنا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ آسی قتل سے ایک روز پہلے اور اس سے بھی پہلے شہر میں دیکھا گیا تھا۔ یہ ثبوت بھی مل چکا تھا کہ وہ شہر میں نہیں کہیں دور رہتا ہے۔ ماں کے ساتھ اس کا پیار بہت شدید تھا۔ میں نے ماں کا بیان بہت مختصر کر کے سنایا۔ اگر تفصیل سے سناتا اور اس نے جو واقعات سنائے تھے وہ بھی سناتا تو اب حیران رہ جاتے کہ ایسا آوارہ گرد آدمی ماں کو کس طرح پوجا کرتا تھا۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ آدمی اپنی ماں کی ذرا سی تکلیف پر کئی قتل کر سکتا تھا۔ میرے پیش نظر یہ بھی تھا کہ اس کے اندر ظلم اور اذیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض تھا۔ عادی مجرم جن میں ڈاکو اور قاتل خاص طور پر قابل ذکر ہیں، انہی حالات کی پیداوار ہوتے ہیں جن میں آسی نے پرورش پائی تھی۔ وہ تحریب اور تباہ کاری کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ جرائم پیشہ گروہ کے ساتھ رہ کر جوان ہوا تھا۔ وہ چرس بھی پیتا تھا جو سوچنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے۔ میں نے اس کی ماں سے تفتیش کے انداز سے پوچھ گچھ شروع کی تو میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ وہ غلط جواب دے رہی ہے۔ اس کے بعض جواب گول مول تھے اور بعض اس طرح ادھورے کہ آدھا جواب منہ میں بڑبڑا کر غائب کر دیتی تھی۔ اس کے اس رویے نے مجھے اتنا پریشان کر دیا کہ میں نے اسے جھنجھلا کر کہا، اگر تمہیں اپنے بیٹے کا اتنا زیادہ خیال تھا تو پہلے کہہ دیتی کہ وہ لڑک پن میں گھر سے غائب ہوا اور پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ اب جو میں پوچھتا ہوں وہ صحیح بتا دو ورنہ میں اسے خود پکڑ لوں گا اور تم ساری عمر پچھتاتی رہو گی۔ یہ دراصل میری استادی کا نتیجہ تھا کہ وہ میری جذباتی باتوں میں آ گئی اور اپنے بیٹے کی کہانی سنا بیٹھی تھی۔ اب اسے شک ہو گیا تھا کہ میں اس کے بیٹے کو قتل کے جرم میں گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ تمہیں پرسوں ترسوں ملا بھی تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قتل اسی نے کیا ہے۔ میں نے کہا، پھر آپ کیوں بار بار پوچھتے ہیں؟ اس نے کہا، میں جو کہتی ہوں اس نے قتل نہیں کیا، وہ گھر میں آیا ہی نہیں۔ میں کس طرح مان لوں؟ میں نے کہا، میرے پاس گواہیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ قتل کے روز اسے ایک روز پہلے وہ یہاں تھا، وہ تمہیں ملا ہے۔ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا اور عجیب سی مسکراہٹ سے بولی، ماں سولی چڑھ جائے گی، اپنے بچے کو ہتھکڑیوں میں نہیں دیکھے گی۔ یہ الفاظ اس نے جذباتی ہو کر کہے تھے لیکن میرے لیے بڑے قیمتی تھے۔ اس کے بعد میں نے اس کے منہ سے کام کی کوئی 1-2 باتیں نکلوانے کے لیے سوالوں کی جو بوچھاڑ اس میں اس نے میری یہ توقع پوری نہ کی کہ کوئی نشاندہی کر دیتی۔ البتہ اس نے جس انداز سے جواب دی اسے صاف ظاہر ہو گیا
کہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجھے یہ شک بھی ہوا کہ اپنے خاوند کو اس نے خود اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل کرایا۔ وہ کوئی جرائم پیشہ یا مخبر عورت نہیں تھی۔ میں نے اس پر دہشت پیدا کرنے کے لیے اسے کہا کہ وہ 2-4 روز تھانے میں ہی رہے گی۔ اسے بھی میں گرفتار نہیں کر سکتا تھا اور چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے الگ بٹھا دیا۔ گھریلو عورت کے لیے تھانے میں بیٹھنا ہی بہت بڑی سزا ہے، مگر مجھے اب یہ ثبوت نہیں مل رہا تھا کہ یہ عورت واقعی شریف ہے۔ میں کمرے سے باہر نکلا، اس عورت کا دوسرا بھائی آیا ہوا تھا۔ ایک کو تو میں نے مشتبہ بٹھا رکھا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل بھی آ گیا تھا، جو دوسری بیوی کی سہیلی سے پوچھنے گیا تھا کہ اس نے اسے کوئی پیغام بھیجا تھا یا نہیں۔ وہ سہیلی نے بتایا کہ اس نے ایسا کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا کہ وہ دوسری بیوی یعنی کہ شام کے بعد اس کے گھر آئے اور کسی کو ساتھ نہ لائے کیونکہ کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ شبو کو نام اور شکل سے جانتی پہچانتی ہے، وہ اس کے گھر نہیں آتی تھی۔ اگر ضرورت ہوتی بھی تو وہ اس کی زبانی اپنی کسی بھی سہیلی کو پیغام نہ دیتی، کیونکہ ابا جان نے گھر والوں سے کہہ رکھا ہے کہ شبو بدنام اور بدکار عورت ہے، اسے گھر میں نہ بیٹھنے دیا کرو۔ یہ بیان سن کر میں پہلی بیوی یعنی کہ آسی کی ماں کے بھائی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے آنے کی وجہ صاف تھی، اس کا ایک بھائی پہلے ہی تھانے میں تھا۔ اب میں نے اس کی بہن کو بھی بلا لیا تھا اور اب رات خاصی گزر گئی تھی۔ یہ بھائی مولوی قسم کا شریف انسان تھا، بہت ہی پریشان تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان دونوں کو تفتیش کے سلسلے میں روکا ہوا ہے اور میں کہہ نہیں سکتا کہ کب تک روکے رکھوں گا۔ اس سے میں نے پوچھا کہ آسی کو اس نے پرسوں یہاں دیکھا ہوگا۔ میں نے اسے کہا، میں نے سنا کہ آسی گنڈوں بدماشوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ اگر کوشش کرے تو قاتل کا اور دوسری بیوی کا سراغ لگا سکتا ہے۔ میں نے کچھ اور باتیں بھی کی جن سے یہ سیدھا سادہ آدمی میرے جال میں آ گیا۔ ہم تو جی آسی سے منہ لگاتے بھی شرماتے ہیں۔ اس نے کہا، ہم میں سے کسی کو بھی علم نہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اس حادثے سے 2 روز پہلے وہ مجھے ملا تھا، پریشان سا نظر آتا تھا، کہتا تھا ماں کی زندگی اس شخص یعنی مقتول نے تباہ کر دی۔ آسی نے مجھے بھی لان تان کی تھی اور کہا تھا کہ تم اس کے 2 بھائی ہو اور ایک آدمی کو نہیں سنبھال سکے۔ مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ماں سے مل کر آیا اور اس کے خامن سے بھی ملا۔ میں نے اسے تسلی تشفی دے کر بھیج دیا اور اس کے دوسرے بھائی کے پاس گیا جسے میں نے مشتبہ بٹھا رکھا تھا۔ اسے آسی کے متعلق پوچھا، اس نے بھی وہی کہانی سنائی جو میں سن چکا تھا۔ اس شخص کا دماغ ٹھکانے آ چکا تھا، وہ منت سماجت پر اتر آیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ آسی 2 روز پہلے آیا تھا، اس سے بھی ملا ہوگا؟ اس نے فوراً بتا دیا کہ ملا تھا۔ اسے بھی آسی نے وہی باتیں کہی تھیں جو اس نے اپنے دوسرے ماموں سے کہی تھیں۔ اس آدمی نے یقین سے کہا کہ آسی اپنی ماں کے پاس گیا تھا اور غصے میں تھا۔ اس نے یہ الفاظ کہے تھے، تم دونوں بھائی بزدل اور بغیرت ہو، ایک آدمی کا دماغ درست نہیں کر سکتے۔ اب یہ بھول جاؤ کہ آسی تمہارا کچھ لگتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ آسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے؟ جناب یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس نے جواب دیا، آسی کے اندر زہر ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اسے قریب نہیں آنے دیتے۔ وہ ایک نہیں 1 درجن آدمیوں کو قتل کر سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، اسے یہ کہہ دو کہ یہ 1 درجن آدمی تمہاری ماں کے دشمن ہے۔ اپنی ماں کے خلاف ہمارے منہ سے بھی بات نہیں سنتا۔ اس نے کئی ایک واقعات سنائے۔ میں صرف یہ سننا چاہتا تھا کہ آسی قتل سے پہلے شہر میں آیا تھا۔ یہ میں نے سن لیا اور شبو کو اپنے دفتر میں بلا لیا۔ پردے اٹھنے لگے تھے، اب شبو مجھے چکما نہیں دے سکتی تھی۔ شبو نے میرے سامنے آتے ہی دوستانہ بے تکلفی کی باتیں شروع کر دی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے اسے مایوس نہیں کیا۔ دوستانہ بے تکلفی ہی سے میں نے اس سے پوچھا، کیا نام ہے اس لڑکی کا جس کا پیغام تم مقتول کی دوسری بیوی کے پاس لے گئی تھی؟ اس نے جواب تو نہ دیا، لاعلمی کے اظہار کے لیے چہرے پر حیرت کا تاثر پیدا کر کے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے ہنس کر کہا، شبو جانے دو، آؤ اب کام کی باتیں کریں۔ ناٹک کھیلنا چھوڑ دو، تم اکیلی کتنے آدمیوں کو جھٹلاؤ گی؟ اب میری تمہاری باتیں ہوں گی، کہو سلطانی گواہ بنتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ساری واردات میں شامل ہوں۔ اس نے کہا، میں نے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کیا کہ لڑکی کو گھر سے باہر نکالنے کی ترکیب کی اور اسے ایسے راستے پر ڈالا تھا جہاں اسے اٹھا لے جانے والے موجود تھے۔ آپ مجھے گواہ نہیں بنا سکتے۔ وہ مجھے اور پولیس کو جانتی تھی اور اس نے دیکھ لیا تھا کہ اب اس کا جھوٹ نگاہوں میں آ گیا ہے اور ہیرا پھیری کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ مجھ سے اب رحم اور رعایت چاہتی تھی جو میں دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرا پیشہ کیا ہے اور میں نے کیوں یہ ذلیل پیشہ اختیار کیا تھا۔ اس نے کہا، میں نے آپ کے لیے جھوٹ بولے اور آپ کا کام آسان کیا۔ اب آپ میرے اندھے خامند پر رحم کریں اور مجھے اس چکر سے نکالیں۔ اس نے جو کہا تھا ٹھیک کہا تھا، اس نے میرے لیے بہت جھوٹ بولے تھے۔ مخبری اور سراغ رسانی کے لیے ایکٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے اور جھوٹ بھی بولنے پڑتے ہیں۔ شبو کا خامند شادی کے 6 7ویں سال چیچک کا شکار ہو گیا، اس کی جان تو بچ گئی، دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں۔ اس وقت اس کے 2 بچے تھے۔ یہ شبو کا کمال تھا کہ اس نے بچوں کی روزی اپنے ذمہ لے لی اور اسے جیسی کیسی محنت مزدوری ملی اس نے کر لی اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کی۔ اب اس کے 4 بچے تھے اور عمر 30 سال سے زیادہ ہو گئی تھی۔ 4 سال سے اس نے مخبری کا کام سنبھالا تھا۔ اس کام میں اس نے مہارت حاصل کر لی۔ بدنامی قدرتی بات ہے،
اس کی چرب زبانی اور ایکٹنگ نے اسے بدنام کر رکھا تھا، لیکن اس نے اپنے خامند کو دھوکہ نہیں دیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے ایک واردات میں مجرم کو مدد دی اور مجھے چکر دینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے صاف بتا دیا کہ ادھر سے مجرموں سے یعنی اسے زیادہ رقم ملی تھی۔ کام صرف یہ تھا کہ لڑکی مقتول کی نئی بیوی کو اس کی کسی ایسی سہیلی کا پیغام دینا تھا جس کے بلاوے کو وہ ٹال نہ سکے۔ شبوں نے یہ کمال کر دکھایا کہ پہلے یہ معلوم کیا کہ دوسری بیوی کی سب سے زیادہ عزیز سہیلی کون سی ہے، پھر اس نے پیغام ایسا دیا کہ لڑکی شام کے بعد گھر سے نکل گئی۔ لڑکی کو اٹھا لے جانے والے دو آدمی تھے، ایک آسی اور ایک اس کا ساتھی۔ شبو آسی کو جانتی تھی۔ یہ شبوں کی ڈیوٹی میں شامل تھا کہ زیادہ سے زیادہ جرائم پیشہ اور مشتبہ کردار کے افراد سے اس کی واقفیت ہو۔ اسی سلسلے میں اس کی ملاقات آسی سے ہوئی تھی۔ شبوں کو معلوم تھا کہ آسی کون ہے اور اب کیا کرتا ہے۔ شبوں نے مجھے اپنی اقبالی بیان میں بتایا کہ قتل سے 2-3 روز پہلے اسے آسی ملا تھا۔ اس نے شبوں کو اعتماد میں لے کر کہا تھا کہ وہ اپنے سوتیلے باپ کی دوسری بیوی کو غائب کرنا چاہتا ہے۔ اس نے شبوں سے مدد مانگی اور خاصی رقم پیش کی تھی۔ شبوں نے اس کی ماں کے ہاں جا کر معلوم کیا اور آسی کو بتایا تھا کہ دوسری بیوی مائکے گئی ہوئی ہے اور 2-4 روز بعد واپس آئے گی۔ دوسرے دن آسی اسے پھر ملا اور بتایا کہ آج شام کے بعد وہ 2 وارداتیں کرے گا۔ اس نے دوسری واردات کے متعلق شبوں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا ہوگی۔ آسی کے متعلق مجھے اپنے قصبے کے جرائم پیشہ افراد نے بتایا تھا کہ وہ بھی بڑی واردات کرنے کے قابل نہیں ہوا اور وہ استادوں کی صرف مدد کرتا ہے، لیکن جس چابک دستی اور استادی سے اس نے بیک وقت 2 وارداتیں کی، انہوں نے مجھے منوا لیا کہ آسی پختہ کار استاد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تھانے کے ریکارڈ پر نہیں تھا اور ابھی تک وہ کسی واردات میں گرفتار نہیں ہوا تھا۔ اس کا گروہ مضبوط تھا جو شاید اسے پہلی وارداتوں میں محفوظ رکھتا رہا ہو۔ اس کی ان 2 وارداتوں کی میں باریک تفصیلات سنانے سے گریز کروں گا کیونکہ یہ بہت طویل ہیں اور طوالت کے علاوہ میں کسی کو وارداتیں کرنے کی ٹریننگ نہیں دینا چاہتا۔ اس نے دونوں کے اوقات کی ایسی پابندی کی کہ کامیاب رہا۔ شبوں نے بتایا کہ اسے یہی علم ہے کہ اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا۔ اس نے اسے نہیں دیکھا۔ اس نے لڑکی کو اس کی سہیلی کا جھوٹا پیغام دیا جو اس قسم کا تھا کہ وہ کوئی ذاتی بات کرنا چاہتی اور کہتی ہے کہ اکیلی آنا۔ وہ گہری اور ہمراہ سہیلیاں تھیں۔ شبوں نے ایسے انداز سے اسے جال میں پھانسا تھا کہ لڑکی اندھیرے راستے پر چلی گئی اور واپس نہ آ سکی۔ دوسرے دن شبوں کو پتہ چلا کہ اس لڑکی کا 50 سالہ خامند بھی قتل ہو چکا ہے۔ اسے یاد آیا کہ آسی نے اسے کہا تھا کہ وہ 2 وارداتیں کرے گا۔ اسے یقین تھا کہ قتل بھی اسی نے کیا ہے۔ میں نے شبوں کو جرح اور سوال در سوال کی چکی میں پیسنا شروع کیا۔ بہت زیادہ وقت صرف کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ قتل کی واردات میں ملوث ہونے سے بچنے کی کوشش کری تھی، مگر جو کچھ وہ بتا چکی تھی اس سے زیادہ میں اسے نہ گلوا سکا اور مقدمہ قائم کرنے کے لیے مجھے جن باتوں کی ضرورت تھی وہ معلوم کر لیں۔ اب میرے سامنے یہ سوال تھا کہ ان دونوں وارداتوں میں آسی کی ماں کا بھی ہاتھ ہے یا نہیں۔ یہ شک بھی تھا کہ آسی کے اس ماموں کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے جسے میں نے مشتبہ بٹھا رکھا تھا۔ مجھے آسی کو بھی ڈھونڈنا تھا۔ یاد نہیں کہ قتل اور اغوا کے بعد کا 4تھا دن تھا یا زیادہ دن گزر گئے تھے، میرے پاس مصدقہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ ماہرین نے لکھ دیا تھا کہ موت حرکت قلب بند ہونے سے نہیں، سانس رکنے سے واقع ہوئی اور قتل کھانے کے 1.5 یا 2 گھنٹے بعد ہوا ہے۔ میں نے آسی کی ماں کو اس مخصوص کمرے میں بٹھا لیا جہاں پتھر بھی بول پڑتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ اب اسے دل کے بھید باہر لانے ہی پڑیں گے۔ وہ کہہ چکی تھی کہ قتل سے 1-2 روز پہلے آسی اس کے پاس نہیں آیا تھا اور اسے دیکھے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا۔ وہ ابھی تک کسی بیان پر قائم تھی۔ میں نے اپنے ASI سے کہہ دیا کہ وہ ضرورت کے مطابق پارٹی لے جائے اور آسی کو تلاش کرے۔ آسی کے گروہ کے ٹھکانے کا کچھ اتا پتا معلوم ہو گیا تھا۔ 2 رہنماؤں کا انتظار تھا، وہ بھی نہیں آئے تھے۔ انہیں گاؤں سے آنا تھا۔ میں نے آدھی رات کے کچھ دیر تک مقتول کی پہلی بیوی سے پوچھ گچھ جاری رکھی۔ اس کی حالت بہت ہی بری ہو چکی تھی۔ میں نے اس پر کوئی تشدد نہیں کیا۔ وہی اذیت اس کے لیے ناقابل برداشت تھی جس میں وہ مبتلا تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ برداشت کر رہی تھی۔ اگر آسی اس کا بیٹا نہ ہوتا تو وہ فوراً اقبال جرم کر لیتی۔ آخر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا، میرے بیٹے کو مت ڈھونڈو، مجھے سولی پر لٹکا دو۔ اس پر غشی کی کیفیت بھی طاری ہو رہی تھی۔ اس حالت میں بھی وہ میرے مطلب کی بات منہ سے نہیں نکال رہی تھی۔ میری اپنی حالت بگڑ رہی تھی۔ تھکن نے جسم اور دماغ کو بیکار کر دیا تھا۔ میں نے اسے اسی کمرے میں سونے کو کہا اور ایک کانسٹیبل کو پیرے پر کھڑا کر دیا۔ ابھی میں اسے حوالات میں بند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں گھر جا کر سو گیا۔ اگلے روز دفتر میں پہنچا۔ ASI اپنی پارٹی کے ساتھ روانہ ہونے والا تھا۔ دونوں رہنما رات کو ہی آ گئے تھے۔ میں اس پارٹی کو ہدایات دے رہا تھا کہ ایک جوان آدمی برآمدے میں داخل ہوا۔ جسم بھرا بھرا تھا اور چہرہ بتاتا تھا کہ وہ کوئی شریف آدمی نہیں۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، میری ماں کو چھوڑ دو اور مجھے گرفتار کر لو۔ تم نے مجھے گرفتار کرنے کا بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا۔ اگر تم میری ماں کو تھانے نہ بلاتے تو تم سب میری گرد کو بھی نہ دیکھ سکتے۔ تم آسی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں میں آسی ہوں، اس نے جواب دیا۔ اپنے سوتیلے باپ کو میں نے قتل کیا اور اس کی نئی بیوی کی لاش سنبھال کر رکھا ہوں۔
میری ماں کو میرے سامنے رہا کر دو ورنہ تمہارے ہاتھوں مر جاؤں گا۔ بتاؤں گا کچھ بھی نہیں۔ میں اسے اپنے دفتر میں لے گیا، بٹھایا اور اسے کہا کہ میں نے اس کی ماں کو شک میں روکا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے تمام شکوک رفع کر دوں گا، میری ماں کو چھوڑ دو۔ میں نے اس کی ماں کو بلوایا، وہ آئی تو اپنے بیٹے کے ساتھ لپٹ گئی۔ آسی نے کہا تم گھر جاؤ امی، میں تمہیں چھڑانے آیا ہوں۔ میں نے دخل اندازی نہ کی، ماں بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی، وہ وہاں سے جا ہی نہیں رہی تھی، کہتی تھی کہ بیٹے کے ساتھ جاؤں گی۔ میں نے اسی بہانے اسے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا۔ آسی نے مجھے کہا تم نے میرے ایک ماموں کو بھی بٹھا رکھا، اسے بھی چھوڑ دو، وہ تو بغیرت اور بزدل آدمی ہے، وہ کسی کو کیا قتل کرے گا، اسے بھی بلاؤ۔ سنو آسی، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، پولیس کپتان بننے کی کوشش نہ کرو، مجھ پر حکم چلانے آئے ہو، میری ماں کو چھوڑ دو، میرے ماموں کو چھوڑ دو۔ تم تھانے میں بیٹھے ہو، کہاں کے استاد ہو؟ میں تمہاری ماں کو حوالات میں بند کروں گا۔ شبو پہلے ہی میرے پاس ہے، تمہارے خلاف شہادت مکمل ہے، یہ دونوں وارداتیں تمہاری ماں نے تم سے کرائی ہیں۔ تم مجھے کچھ بھی نہ بتاؤ، تم اس وقت نہ آتے تو کل اس وقت ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے میرے پاس آ جاتے، تمہاری ماں کو میں عمر قید دلاؤں گا۔ میں دانستہ اس کی ماں پر زور دے رہا تھا، میں جان گیا تھا کہ یہ شخص اپنی ماں کو چھڑانے کے لیے خود ہی اقبال جرم کرنے آ گیا ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ اپنی ماں کی پوجا کرتا ہے، اپنی ماں کی خاطر وہ اپنے آپ کو پھانسی چڑھانے کے لیے آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اقبالی بیان لکھوانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے بچپن کے وہی حالات سنائے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، سوتیلے باپ نے اس پر جو ظلم کیے وہ بھی آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس شخص کے خلاف آسی کے دل میں اتنی نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ اسے وہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ اسی کے مظالم نے اسے گھر سے بھگایا تھا۔ وہ پہلے آوارہ لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا، پھر وہ جواریوں کی منڈلی میں گیا اور وہاں سے وہ رہزنوں اور ڈکیتوں کے ایک گروہ میں شامل ہوا۔ شہر میں وہ کبھی کبھار آیا کرتا تھا، وہ صرف ماں سے ملنے آتا تھا۔ اس دوران سوتیلے باپ کے ساتھ اس کی جھڑپ بھی ہوئی۔ اس نے کہا دنیا میں صرف ماں ہے جسے میں خدا اور رسول کے بعد کا درجہ دیتا ہوں۔ سوتیلا باپ واحد انسان تھا جسے میں حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، دنیا کا کوئی انسان مجھے برا نہیں لگتا تھا۔ اس نے اپنی کسی واردات کا ذکر نہیں کیا، اپنی گروہ کی نشاندہی نہ کی، اس کی سرگرمیاں بھی نہ بتائیں۔ اس نے کہا کہ وہ 1.5-2 مہینے گزرے ماں سے ملنے آیا تو ماں نے اسے بتایا کہ اس کا سوتیلا باپ دوسری شادی کر رہا ہے۔ آسی کو بہت غصہ آیا، وہ سوتیلے باپ سے ملا اور اسے شادی سے روکا، پھر اسے دھمکی بھی دی۔ آخر سوتیلے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ آسی شادی کے بعد ماں کو دیکھنے آیا تو ماں رو پڑی، یہ آسی کو برداشت سے باہر تھا۔ اس نے نئی بیوی کو دھمکی دی۔ ماں نے اسے کہا تھا کہ اس کے سوتیلے باپ نے اس کی مرضی سے شادی کی ہے اور ماں کو کوئی شکایت نہیں، لیکن آسی کے دل میں ماں کے آنسو بیٹھ گئے تھے۔ اس نے قتل کی اسکیم اسی وقت بنانی شروع کر دی تھی۔ اس نے کئی طریقے سوچے مگر کامیاب ہوتا کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ کسی کی معرفت اس کی ملاقات شبو سے ہو گئی۔ شبو بھی جرائم پیشہ لوگوں کی پراسرار دنیا سے تعلق رکھتی تھی۔ شبو کے متعلق اسے بتایا گیا کہ اپنے اندھے خاوند اور بچوں کے لیے پاپڑ بیل رہی ہے۔ آسی کو شبو اچھی لگی۔ قتل سے 2-3 روز پہلے آسی پھر شہر آیا، ماں کے پاس گیا۔ باتوں باتوں میں ماں نے اسے بتایا کہ فلاں رات وہ فلاں گھر شادی پر جا رہی ہے۔ دوسری بیوی کے متعلق اسے پتا چلا کہ اپنے مائکے گئی ہوئی ہے۔ آسی کو اتنی خوشی ہوئی جیسے وہ اسی رات کے انتظار میں تھا۔ وہ اپنے استاد کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ یہ حالات ہیں اور وہ اپنے سوتیلے باپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ استاد نے اس کی ساری کہانی سن کر ایک تو اسے قتل کا طریقہ بتایا اور یہ مشورہ دیا کہ دوسری بیوی کو غائب کر سکو تو کر دو، لوگ اور پولیس یہ یقین کر لے گی کہ دوسری بیوی اپنے بوڑھے خاوند کو قتل کر کے یا کرا کے اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ آسی کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ وہ اگلے روز شہر میں آیا، شبو سے ملا، اس کے ساتھ یہ اسکیم بنائی کہ وہ نئی بیوی کو شام کے بعد گھر سے باہر لے آئے۔ اس نے شبو کو کچھ رقم نقد دی اور باقی رقم بعد میں دینے کا وعدہ کیا۔ شبو نے یہ کمال دکھایا، آسی نے اسے بتایا تھا کہ آج رات اس کی ماں شادی کی کسی رسم پر جا رہی اور اس کا سوتیلا باپ سین میں اکیلا سویا ہوا ہوگا۔ آسی نے اپنے گروہ کے ایک ہوشیار دوست کو ساتھ لیا اور اسے یہ اسکیم بتائی۔ اس کا دوست تیار ہو گیا، اسے آسی نے لڑکی کے اغوا کا کام دیا، اسے بتایا کہ اسے کہاں گھات لگانی ہے۔ قصبے کا معاملہ تھا، لوگ جلدی سو جاتے تھے، آبادی کی یہ بھرمار نہیں تھی جو آج ہے۔ شبو نے اسے بتایا کہ وہ دوسری بیوی کو پیغام دے آئی ہے۔ شام کے بعد آسی نے ایک جگہ چھپ کر دیکھا، اسے اپنی ماں شادی والے گھر میں جاتی نظر آئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ماں کے گھر والے دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ باہر والی دیوار کی طرف گیا، میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس وقت وہ چرس والا سگریٹ پی رہا تھا۔ گلیاں سنسان پڑی تھیں۔ وہ گھوم کر دوسری طرف گیا، سگریٹ دیوار کے ساتھ بجھا کر پھینک دیا، جوتے اتارے اور دیوار پر پاؤں جما کر چڑھ گیا۔ سر اوپر کر کے اس نے سین میں دیکھا کہ اس کا سوتیلا باپ سویا ہوا تھا۔ آسی دیوار سے کودا نہیں تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔ وہ پاؤں جما کر دیوار سے اترا۔ سوئے ہوئے سوتیلے باپ کے سرہانے کی طرف جا کر اس نے ساتھ والی چارپائی سے تکیہ اٹھایا اور سوتیلے باپ کے منہ پر رکھ کر اوپر اس طرح بیٹھ گیا کہ دونوں گھٹنے تکیے کے اوپر رکھے اور ہاتھ اپنے شکار کے سینے پر رکھ کر جسم کا پورا وزن ڈال دیا۔ مقتول بہت تڑپا،
وہ جب بے بس ہو گیا تو آسی نے اس کی نبض اور دل کی حرکت دیکھی۔ یہ یقین کر کے کہ وہ مر گیا تو اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ گھوم کر وہ پھر دیوار کی طرف گیا، جوتے پہنے اور بہت تیز چلتا برساتی نالے کے پار دوسری بیوی کی آبادی میں گیا۔ اس لڑکی کی قسمت بہت بری تھی۔ وہ شام ہوتے ہی گھر سے نکلنے کی بجائے دیر سے نکلی۔ اتفاق دیکھیں کہ وہ اس وقت اس جگہ پہنچی جہاں اسے اغوا ہونا تھا۔ جب آسی بھی پہنچ چکا تھا، آسی نے لڑکی پر کھیس پھینکا، پھر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر انہوں نے لڑکی کو اٹھا لیا۔ آبادی سے دور جا کر انہوں نے لڑکی کو چلنے پر مجبور کیا۔ صبح تک وہ لڑکی کو اپنے خفیہ ٹھکانے تک پہنچا چکے تھے۔ آسی کو اپنی ماں کے متعلق فکر تھی۔ وہ اگلی شام شہر میں آیا اور پولیس کی سرگرمی دیکھتا رہا۔ اس نے ایک مخبر کو بھی استعمال کیا تھا۔ پھر اسے پتا چلا کہ اس کی ماں کو تھانے بلایا گیا ہے۔ اس نے تھانے پر نظر رکھی۔ میرے کسی مخبر نے اسے بتایا تھا کہ اس کی ماں کو شک میں حراست میں لے لیا گیا ہے اور تھانے دار کہتا ہے کہ حامد کو اس عورت نے قتل کیا ہے۔ اس نے کسی کی معرفت میرے کسی کانسٹیبل سے ماں کے متعلق پتہ کرایا۔ کانسٹیبل نے اسے بتایا کہ اس کی ماں اب بچ نہیں سکتی، وہ تفتیش کے کمرے میں ہے اور بہت بری حالت میں ہے۔ آسی نے رات کے وقت لڑکی کا گلا گھونٹ کر اسے مار دی اور ایک کھو میں لاش رکھ کر آگے ہاردار جھاڑیاں اور درختوں کی ٹہنیاں رکھ دی۔ صبح وہ میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے گرفتار کر لیا، اس کے ساتھ جنگل میں جا کر لڑکی کی لاش برآمد کی اور آسی کو مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی بیان دینے کے لیے تیار کیا۔ اس نے مقدمہ تیار کرنے میں میری پوری مدد کی اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ ان دونوں وارداتوں کا اس کی ماں یا کسی ماموں کو علم نہیں تھا۔ میں نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا، ماموں کو بھی چھوڑ دیا۔ میں نے آسی سے کہا کہ میں شبو کو بھی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ جس خلوص سے اپنے اندھے خامند کی خدمت کر رہی تھی اور جس طرح بچوں کو پال رہی تھی، میں اس کا اسے صلہ دینا چاہتا تھا۔ آسی بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے بیان میں یہ بتائے گا ہی نہیں کہ شبو کو لڑکی کے اغوا میں استعمال کیا گیا تھا، بلکہ کہے گا کہ لڑکی کو گھر سے اٹھانا تھا، لیکن اتفاق سے وہ راستے میں مل گئی۔ اس نے مجھ سے یہ شرط منوائی کہ اس کے ساتھی کو مقدمے میں شامل نہ کیا جائے۔ اس نے عدالت میں جا کر بھی مجھے پریشان نہ کیا۔ سیشن کورٹ نے اسے سزائے موت سنائی جو اپیل میں بھی برقرار رہی اور ایک صبح آسی کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ قتل کی یہ سنسنی خیز واردات بھی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہر قسمت بھولے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔